آپ اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کریں گے؟ ڈان، گینگسٹر، مافیا، اسمگلر، سیاستدان؟ جوانی تھا، جوانی میں انسان کے ہر کام کرتا تھا. یعنی ایک تو آپ نے بس لے لی، بس آپ نے چلانا شروع کی، ایز اے ڈرائیور بھی آپ نے کہا چلانا شروع کیا آپ نے. کس روٹ پہ چلاتے تھے یہ؟ ہمارا کوئٹہ چمن میں نے اپنا جان بنا دیا. وہ کیسے، کیا ایسا کیا آپ نے؟ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ بس ایسا وقت تھا مطلب لوگ ڈرتا تھا. سمنگلنگ کی مطلب ہم لوگوں نے اس وقت کے، مجھے ایسا یاد ہے یہ لک صابن کا میں نے ایک یہ کنٹینر لینا تھا، پھر میں نے بس کو خود اس کو بھرا کے پھر میں کوئٹہ میں لا رہا تھا. یہ پہلی بار آپ جو صابن بھر کے لائے تھے کس نے مشورہ دیا تھا؟ ہم لوگ 28 بندے تھے گھر میں، 28 بندے ایک بندہ پالنا یہ بہت مشکل ہوتا تھا. دیکھیں عوام کے نوجوانوں کے سامنے بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں سمنگلنگ ہے نہیں، یہ تجارت ہے. کیا اگر وہ رشوت کے پیسوں سے رشوت ناجائز پیسے سے تو پھر تو ہمارا پاکستان میں بغیر رشوت کے اللہ کو کوئی کام نہیں ہو سکتے. پاکستان میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ اسمگلنگ ہوتی ہے ان میں ٹائر ہیں، سٹیل ہے، اس میں چائے ہے، اس میں ڈیزل ہے، تو یہ تو سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے حاجی صاحب. یہ کون کر رہا ہے نا؟ ایک صادق خونی ہے اور آپ جیسے اور بھی ہوں گے. میں آپ کی لائیو اسمگل چیز خرید سکتا ہوں، یہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ غیر قانونی طور پر بارڈر سے کوئی چیز لے آئیں، امپورٹ کر لیں جس پہ آپ نے کوئی ڈیوٹی نہیں دی ہوئی، کوئی ٹیکسز نہیں دیے ہوئے، ریاست کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے، وہ کیسے جائز حال ہو سکتا ہے؟ 2 سال میں آپ کے حلفن کرتا ہوں بارڈر بند ہے. 2 سال سے ابھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کا بھی ظاہر ہے کاروبار بند تو نہیں ہوا ہوگا. آپ سے کوئی 50 ٹرک برآمد کیے تھے اور 9 ویئر ہاؤسز کے اوپر بھی انہوں نے وہاں سے سامان ریکور کیا تھا آپ کا. یہ کسٹمز ٹوڈے کے اندر آپ سے متعلق خبر لگی ہوئی ہے. اس نے ہم کو دھمکی دیا کہ خود کچھ کرتا ہے، ایک ڈرامہ اپنا. حسن فرید کسٹم انٹیلیجنس آفیسر تھا، اس نے کہا یہ تھریٹ کیا ہے مجھے کہ جان سے مار دیں گے. یہ جو کانفلکٹس اینڈ پیس اسٹڈیز کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ بھی تو آپ کا تعلق ہے نا؟ دیکھنا طالبان کے ساتھ یا اس کے ساتھ ہمارا تعلق ایسے ہے کہ ہمارا قبائلی وطن ہے. دیکھیں ایک طرف تو آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بہت محب وطن پاکستانی ہیں، بہت عاجز ہیں، آپ ملک کا درد رکھتے ہیں، مظلوم عوامی تحریک آپ نے شروع کی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اسمگلنگ بھی جائز ہے، اسمگلنگ بھی حلال ہے اور اسمگلنگ سے آپ نے پیسہ کمایا بھی ہے. تو یہ ملک کے اوپر آپ نے احسان کیا ہے یا ملک کو چونا لگایا ہے؟ اسمگلنگ وہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بیڑا کر کے بھی 50 سال سزا ہو گیا، 20 سال سزا ہو گیا. آپ کو تو ہوتی نہیں ہے نا، ظاہر ہے آپ تو تگڑے آدمی ہیں نا. پاکستان کے قانون میں اسمگلنگ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پاکستان کے قانون میں یہ بھی ہے کہ بھائی آپ رشوت نہ لو. اگر اسمگلنگ نہ ہو اور تجارت کرنے کا موقع ملے تو آپ دونوں میں سے کس کو سلیکٹ کریں گے؟ جو بھی دیکھنا موجودہ حالات ہے آپ خود مجبور کرتا ہے اس میں. ہم وہاں سے کوئی LC300 فار ایگزامپل ایک گاڑی یا لیکسس 570 600 وہاں سے لانا چاہتے ہیں پنجاب میں، لا دیں گے؟ آپ کو اور اس ہمارا پہ فرق ہے. تم میڈیا والا ہر جگہ میں تم جا کے باتیں کر سکتے ہیں، ہم جس کو بات چھپا سکتے ہیں. ایک ابھی کسٹم انسپیکٹر سے بات ہوئی وہاں، وہ کہاں پر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں تو صادق خان صاحب کا نام سنتے ہی کانپتے ہیں کسٹم انسپیکٹر. ہم سے اس وجہ سے ڈرتا ہے یار اس کا سوشل میڈیا میں اس کی نام بہت بڑا ہے. سوشل میڈیا پہ تو اور لوگوں کے بڑے نام ہیں. اچھا یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے لائن ملنا. یہ لائن کی کیا اصطلاح ہنس رہے ہیں آپ؟ جوڑ توڑ ہوتا ہے پھر انسان کی کامیابی ہوتا ہے. بغیر جوڑ توڑ کے کام بندہ وہ سمجھائیں نا، وہ ذرا سمجھائیں کیسے ہوتا ہے. کتنی گاڑیاں آپ کے پاس؟ پہلے زیادہ تھا اب کم ہوں گے. پہلے کتنی تھی؟ 50-60 تھا. اور ابھی اگر میں پوچھوں کہ صادق خان صاحب کی نیٹ ورتھ کتنی ہے؟ واللہ مجھ شکر کہ الحمدللہ میرے پاس دل ہے. میں 2 ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں. میں نے آج تک میں نے پیسوں کے لیے سوچ نہیں کیا. حاجی صاحب بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو حرام کا پیسہ کمائے، 2 نمبری سے پیسہ کمائے اور حج بہت سارے کر لے اور پھر گھر کے باہر لکھ دے ھذا من فضل ربی. ایک پیکج 50 کروڑ کی بنا رہا ہے، لوگوں غریبوں کو دیتا ہے، پھر یہ حرام کی سوچ نہیں کرتا. تو اس سب کے باوجود اداروں کی نظر نہیں پڑی آپ پہ کبھی؟ پارٹی کا نام بھی مظلوم عوامی تحریک، اور پیسے کما کے اربوں روپیہ کما کے دسترخوان اور سماجی کام کر کے آپ کو لگتا ہے یہ آپ سارا کچھ جسٹیفائی کر لیں گے، جائز کر لیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ ہمارا کسٹم صاف ہے، نہ ہمارا
पुलिस साफ है, ना हमारा एक्साइज साफ है. मेरी बात का मकसद सिर्फ आपको ऑफेंड करना नहीं, जिस काम से बॉर्डर पे तकरीबन हर रोज का 15 करोड़ का नुकसान हो, सालाना 3.5 खरब रुपए का नुकसान हो, अभी उस बॉर्डर पे दर्द बंद होता है. है ना सर. मलिक रियाज साहब का नाम आपने सुना होगा. मैं इस बंदों के पास मुझे ज़मीर नहीं माता है, मैं अपना ज़मीर किसी के लिए कमज़ोर नहीं करता हूँ. आपने पार्टी का नाम रखा है अवामी मजलूम अवामी तहरीक. मजलूम अवामी तहरीक, तो आपने बलोच क्यों नहीं रखा? क्योंकि बलोच के अंदर मिसिंग पर्सनस और इतना बड़ा इशू है. 6 की गुनाह की बजाय 10 गुनाहगार मत बनाओ. जब आप बस चलाते थे आपके बगौल उन्होंने पोस्टें ख़त्म की, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ भी स्मगलिंग की हिमायत में थे? अपना मेहनत पे कामयाबी हासिल कर सकता है बंदा. Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast, जिसमें आप बतौर ऑडियंस भी शिरकत कर सकते हैं. और अगर आप बतौर ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट में शिरकत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं. आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे मौजूद मेहमान से सवाल कर सकते हैं. आज का पॉडकास्ट भी हस्बे रिवायत बहुत ही स्पेशल है. एक बात तो ये है कि वी हैड टू ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, और तकरीबन 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके हम इस जगह पर मौजूद हैं. पेशतर इससे कि मैं अपने मेहमान की तरफ बढ़ूं कि मेहमान कौन है. इनसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, बहुत दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है RTS स्टूडियो लाहौर में है लेकिन इनकी मौजूदगी इस्लामाबाद में थी, इसलिए हमें ट्रेवल करके इस्लामाबाद पहुंचना पड़ा. लेकिन उससे पहले हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल के चंद अशार पर्दा फ़िक्र से टकरा रहे हैं कि उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसां, सफ़ाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर. यह अशार मैंने इसलिए भी आपकी खिदमत में हाजिर किए हैं कि हम ये कहते हैं कि वी रिप्रेजेंट 65% ऑफ दिस कंट्री, और 65% ऑफ दिस कंट्री को जो हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने मैसेज दिया, विच इज़ वेरी क्लियर, वो खुद ही है. मगर क्या कीजिए कि मिन हैसुल कौम हमने अपनी खुदी को गिरवी रख के या खुदी को बेच के गंदम ख़रीदना शुरू कर दी. वही खुदी को गिरवी रख के कभी हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं और फिर वही इंपोर्ट करने लगते हैं. वही खुदी जब गई तो बहुत सारी चीज़ें खबासतें बन के रिफ्लेक्ट करने लगी, और ज़ाहिर है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को भी डिस्टर्ब किए हुए हैं. कतई नज़र इस बात से जो शख्सियत इस वक्त हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं, मैंने आपको बताया ना कि जो अच्छे ताकतवर लोग होते हैं उनका इंटरव्यू करना अच्छा लगता है, और उनसे बात करके आप तक पहुंचाना भी अच्छा लगता है. ज़रा उनसे पूछे तो सही ना. गुडी गुडी बातें तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड बातें करके इस कैमरे और इस माइक के रास्ते आप तक पहुंचाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है. जो शख्सियत मेरे सामने यहाँ बराजमान है, इनके बारे में सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें होती हैं और हम भी सुनते हैं. कोई कहता है कि ये गैंगस्टर है, कोई कहता है ये डॉन है, कोई कहता है बदमाश हैं, कोई कहता है ये स्मगलर हैं. अच्छा, तो जब हम ये सुन रहे थे और फिर इनके बारे में बात हुई तो सोशल मीडिया का क्योंकि एल्गोरिदम है, जिसकी बात आप करते हैं वो आपको वही वीडियोस दिखाना शुरू करता है. फिर इनकी वीडियोस आना शुरू हो गई और तरह तरह की वीडियोस आई. ऐसा ठाठ बाट, ऐसा प्रोटोकॉल के जो वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है. फिर ये हातिम ताई की तरह से ऐलानात करते हुए, बांटते हुए, लोगों में तकसीम करते हुए भी दिखाई दी. और फिर कुछ वीडियोस को देख के तो AI का भी गुमान होने लगा कि शायद ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन शख्सियत है जो इस्लामाबाद में है. इस्लामाबाद से तो नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के सरहदी इलाके कोयटा और चमन से इनका ताल्लुक़ है, और मज़लूम अवामी तहरीक के चेयरमैन भी हैं. मैंने कहा कोई कहता है डॉन है, गैंगस्टर हैं, फिर उसके साथ स्मगलर हैं, फिर मज़लूम अवामी तहरीक, मज़लूम अवामी यानी सियासी शख्सियत भी हैं, फिर ये वहाँ की समाजी शख्सियत भी हैं. तो फिर मुझे कहने दीजिए, वो राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, हम आ गए हैं बता इंतज़ाम क्या क्या है, फ़कीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा ग़ुलाम क्या क्या है. तो मेरी मुराद है जनाब सादुज़ई या अचकज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी सादिक ख़ान, जो SK के नाम से बहुत मशहूर हैं. तो SK साहब के साथ अब मौजूद है इस वक्त. अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब. वालेकुम अस्सलाम. हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के मेहरबानी, लिए. आपने इतना सफ़र करके आए थे. मैं आपका और आपके चैनल के सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ.
اور آپ کا میرے گھر کے آنے کے میں آپ کا مشکور ہوں. انشاءاللہ زندگی رہے آپ کا دوستی انشاءاللہ ہم لوگوں کا پکا ہوگا. سلامت رہیے سر. میں اگلی بات بھی یہی پوچھنے والا تھا کہ میں آپ کو اگر گینگسٹر کہوں گا, بدماش کہوں گا, اسمگلر کہوں گا اور اس طرح کے القابات سے پکاروں گا جو پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, یہ تو بات کی بات ہے, لیکن یہاں سے ہمیں آپ خیر خیریت سے واپس جانے دیں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ آپ کی ٹیم کے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, بڑے بڑے بالوں والے, اور ظاہر ہے ان کو دیکھ کے بھی وہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی ڈانس کے جھرمٹ میں ہے. دیکھنا بھائی جان, بدماش یا گونڈا وہ ملک میں نہیں رہ سکتے. وہ چند دن کے لیے کچھ بندہ کر سکتا ہے, بدماشی یا وہ بزنس مین نہیں بن سکتا. الحمدللہ ہم نے اس چیز کی عزت کمایا بزنس مین سے. آپ یقین کرو کہ لوگ یہ باتیں کرتا ہے کہ ڈون نے پلانا ہے, ہم اس پہ ہم کو شرم آتا ہے. ہم اس چیز سے دیکھنا, آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے کہ میرے پیچھے انڈیا بھی پروگرام کر رہے کہ ڈون نے پلانا ہے. میں شکر کہ الحمدللہ ملک کے اور ملک کے نوجوانوں کے لیے میں نے اپنا قربانی دیا. ہم نہ ڈون ہے نہ بدماش ہے, ہم ایک عزیز انسان ہے کہ ہم نے زندگی میں عزیزی سے اتنا عزت کمایا. لوگ جو بھی باتیں کرتا ہے اپنا ٹک ٹاک کی خاطر کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے. بات آگے سمنگلر الحمدللہ میں اس چیز کی سمنگلر نہیں ہوں کہ میں منشا اپروچ ہوں, میں اصل اپروچ ہوں. کاروبار ایک بزنس کی وجہ سے میں نے اپنا زندگی گزارا ہے, اپنا کاروبار کیا ہے. اپنا کاروبار پہ مجھے آج بھی فخر ہے, کل بھی فخر ہے. آپ نے شاید ہر جگہ میں کسی سے اس بات میں کوئی چھپاؤ نہیں ہے اور نہ میں بات اس کی چھپاؤ کر سکتا ہوں. میں شکر کہ الحمدللہ ایک بزنس مین پہ یہ سمنگلنگ کس چیز کی ہوتا ہے, منشا اپروچ ہوتا ہے, پھر سمنگلنگ ہوتا ہے. تجارت ہے, کپڑا ہے, ٹیر ہے, پلانا ہے, یہ چیز یہ سمنگلنگ میں بندہ لانا یا نام اس کو سمنگلنگ دینا, ٹھیک ہے, چوری ہوتا ہے. اچھا دیکھیے, جس نے اسٹرگل کی ہوتی ہے نا زندگی میں, اس کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے. تو آئی ایم شیور آپ کے پاس بہت کچھ ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہیں گے بھی. لیکن سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ ایک عاجز انسان ہیں, یعنی کچھ بھی نہیں, آپ تو الحمدللہ میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ ہم نے ڈیلی صاحب جو بھی نوجوان ہم کے ساتھ محبت کرتا ہے یا محبت اس میں وہ لیتا ہے, یہ کرتا ہے. یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں کہ میری جو بھی پروٹوکول ہے, جو بھی آپ دیکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں اس پہ یہ آپ کا پروٹوکول ہے سر. یہ پروٹوکول ہم کی نہیں, یہ نوجوانوں کا ہے. اتنی ساری آپ کل میرے ساتھ ایک شادی پہ میں جا رہا ہوں, تو میرے ساتھ جائے. میرے شاید ہو سکتا ہے 1-2 گاڑی ہو, میرے پیچھے 10 گاڑی 20 گاڑی اور بھی کٹھے ہو جاتے. اچھا, یہ ایک ہی رنگ کی اتنی ساری گاڑیاں, یہ ہم کی شوق تھا, یہ ہم کی شوق تھا, یہ دیکھیں ذرا, یہ ہم کی شوق تھا. یہ وقت ہے انسان کی جوانی ہے, چیز ہے جوانی میں آپ بھی دیکھے ہر 4 بندہ ہر چیز کے لیے. اچھا انٹرسٹنگلی جب آپ کی بات ہوئی نا, دوستوں سے ذکر ہوا, کہاں جا رہے ہو, اسلام آباد, کس سے ملنے جا رہے ہو؟ میں صادق خان صاحب سے مل. کہتے وہی جو اتنے بڑے پروٹوکول جب وہ چلتے ہیں اسلام آباد میں تو ان کے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں, اور وہ اتنی گاڑیاں تو وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی صادق خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر بلوچستان میں آپ کو بتا دیں شاید ہو سکتا ہے میرا اپنا گاڑی ہو. اگر میں اسلام آباد میں یا پشاور میں یا سندھ میں یا پنجاب میں اچن گیا تھا, پنجاب فیض آباد میں گیا تھے, کم از کم ہم لوگ 20-25 گاڑی بن گئی تھی, میرے خیال 30 سے بھی زیادہ بن گئے تھے. ٹھیک ہے, وہی بندے تھے, سارا نوجوان تھے, کوئی گجراں والے سے آیا, کوئی فیصل آباد سے آیا, کوئی لاہور سے آیا, کوئی کہاں سے آیا. حالانکہ ہم لوگ اس وقت چھوٹی گاڑی شاید ہو سکتے 50 سے بھی زیادہ تھا. ہم شکر کہ الحمدللہ ہم نے نئی انسانیت پہ ہے. دوستی آپ کی گاڑیوں والوں کے ساتھ ہی ہے, دوستی والے بڑی گاڑیوں والوں کے ساتھ. بڑی گاڑی کا اور چھوٹی گاڑی کا فرق نہیں پڑتا ہے. ہم یقین کرے, مجھے بڑا اور چھوٹی گاڑی کے فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ سیم سے اوپر گیا ہوا ہے, پھر اگر بندہ سوچ سمجھ سے بات کرے گی چاہیے میں آئندہ کیسے تھا آج کیسے ہوں, اس پہ اللہ کی شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے یہ چیز تو معافی دو کہ آپ. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں فوٹو پہ گاون کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں سر, شکر کہ الحمدللہ میں نے دوستی کمایا. میں ایسا نہیں تھا کہ فیصل کنڈی صاحب یا میں ہر
میں خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ جو بھی وزیر ہے وہ الحمدللہ ہم کے ساتھ بہت محبت بھی کرتے ہیں. کہ بلوچستان والے پنجاب والے میں شکر کہ ہم نے کسی سے ہمارے ایسے زندگی تھا کہ میں نے آج تک تعصب سے دور سے اپنا زندگی بنایا. میں تعصب میں پنجابی نہیں ہوں, میں سندھی نہیں ہوں, میں انسانیت پہ ہر بندے کے ساتھ میں کہیں شادی پہ جاتا ہوں لوگ مجھ پہ یہ سوچ کرتے ہیں کہ یار اس کی کتنا واقف ہے, تو میں ہر بچہ کے لیے اتنا محبت دوں گا کہ وہ کوئی نہ منسٹر دے سکتا ہے نہ کوئی بندہ اس پہ برداشت کر سکتا ہے. میں ڈیلی کہ کوئی شادی پہ جاتا ہوں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں بعد میں سب نکل جائے گا, میں پھر بھی میں نکلا نہیں ہوں. غریب آدمی کو تو شادی پہ بلاتا کون ہے؟ غریب شادی پہ بلاتے کوئی نہیں, آپ کو تو لوگ شادی پہ بلاتے ہیں نا ظاہر ہے. بھجان غریب کا کل کا پرسوں میں گاؤں پہ گیا تھا, شاید ہو سکتا ہے بہت چھوٹا لیول والا بندہ بھی نہ جائے. اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ میں چھوٹے لیول پہ کتنے جاتا ہوں وہ اللہ کو پتہ ہے, ہم کو پتہ ہے. مجھے یہ فرق نہیں ہے کہ یہ مالدار ہے یا یہ غریب ہے. اچھا, آپ کے بارے میں جب آپ کانوائے میں جاتے ہیں نا گاڑیوں کے قافلے میں, تو میں نے یہ سنا, دوستوں سے سنا, وہ ایک بندہ ہے جس کا نام SK ہے, جو اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں بھی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں گھومتا ہے. نہیں الحمدللہ میں نے زندگی میں اگر بلوچستان میں بات کریں الگ بات ہے, زندگی میں کوئی 2 نمبر گاڑی پہ میں چلتا نہیں ہوں. ایک چیز ہوتا ہے اس وقت کہ ہمارا جوانی تھا, جوانی میں انسان کے ہر کام کرتا تھا. پھر میں نے تقریباً 2012-13 سے آج تک میں نے ایک گاڑی میں نان کسٹم رکھا بھی نہیں ہوا. نان کسٹم کی لوگ بول رہے ہیں نان کسٹم کی گاڑی کا کام کرتے ہیں, نہ میں نے آج تک کیا تھا. میرے کاروبار سب کو پتا تھا کہ یار یہ ڈرائی فروٹ کے کام کرتے ہیں, کپڑے کے کام کرتے ہیں, ٹھیر کے کام کرتے ہیں. اگر یہ بات میں آ جائے لوگ اس پہ بھی وہ کرتا ہے کہ یار یہ ڈیزل کے کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوا ہے چلو یہ بہت بڑے ڈیزل کے لیڈر وہ ہے کام کرتے ہیں, مگر آج تک نہ میں نے کام کیا تھا ڈیزل کا اور نہ میری چیز سے وابستہ تھا. میری سارا وابستہ پہلے بارڈروں سے تھا, بارڈریں بند ہو گئے. پھر میں نے کوئٹے سے کام کرتا تھا, کوئٹے سے پھر میں پنجاب آیا تھا, پنجاب میں نے تقریباً 15 سال کام کیے تھے. اچھا, میں آپ کی ذرا پروفائل کی طرف آتا ہوں. پہلے تو مجھے آپ یہ کلیئر کریں نا, ابھی تو میرا ابتدائی سوال ہے, پہلا سوال آپ سے ہے, آپ اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کریں گے؟ ڈان, گینگسٹر, مافیا, اسمگلر, سیاستدان یا سماجی رہنما؟ کیا کہوں میں؟ نہیں الحمدللہ ہم یہ چیز کون سا نام آپ نے لیا, ہم نے سیاست کی یہ نوجوانوں نے ہم کو اٹھا کے لایا. میں سیاست سے بھی دور تھا. اب جو بھی میں آیا تھا نوجوانوں کی خاطر ہم آئے تھے, میں نے سیاست شروع کر دیا. اور سیاست میں نے یہ کمایا کہ میں نے غریبوں کا کتنا ہمدردی میرے سے ہو سکتا تھا پہلے, جو بھی اب سے ہو سکتا تھا شاید وہ یہ سیاست میں نہیں کروا دوں. جو بھی میں نے کیا تھا میں نے عجزی بھی کیا تھا. آپ یقین کرو بھائی جان, میں آپ کے حلفاً بتاؤ کہ میں نے جو بھی پنجاب غریبوں پہ جو بھی میں نے ایک خدمت کیا تھا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. پنجاب میں نے جب سر پہ رمضان میں نے جو بھی میں لاہور میں سرخان لگا رہا تھا بغیر چھپاؤ سے, میں نے سرخان لگا رہا تھا رمضان میں. آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے رمضان میں آپ دسترخوان لگاتے میں نے لگا رہا تھا. اس وقت میں پنجاب میں تھا, پنجاب میں کاروبار کرتا تھا. یہ جیسا نہیں تھا کہ میں اپنا وہ تعریف کرتا ہوں. خود تعریف یہ نہیں, اللہ کا ہوتا ہے, تعریف صرف اس کا ہوتا ہے. نہیں, دیکھیں حاجی صاحب, آپ یہ سارا کچھ کرتے تھے, لیکن سوال میرا یہ ہے, آپ ہیں کون؟ آپ کو میں کیا کہوں؟ آپ کو سیاستدان کہوں؟ میں الحمدللہ مسلمان ہوں. مسلمان سے بات کہ میں ایک انسان ہوں, تم بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. انسانیت کا شعبہ کسی کا بھی اپنا نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ملک کے شہری ہوں. ہر بچے کے ساتھ جو بھی اس کا حق ہے ہمارا بھی یہ حق ہے. اور انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی رہا ہے کہ گزر جائے گا, میرا آپ کا اللہ زندگی آپ کو اور بھی زیادہ دے گی انشاءاللہ. آج میں جو بھی آپ کے ساتھ ہوں, 100 سال بھی آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں تم نے کل وہ بات کرتا تھا آج کیوں ہوئی ہے. الحمدللہ اس سے ہم انسانیت کے شعبے میں ہم آپ کوئٹہ میں پیدا ہوئے؟ میں کوئٹہ میں چمن میں پیدا ہوں. اور یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً یہ مجھے یہ سے یاد نہیں ہے, تم نے پھر وہ بھی بات پیدائش ہمارا کہتے خواتین سے عمر نہیں پوچھنی چاہیے, آپ سے تو پوچھ سکتے ہیں. ہمارا پیدائش 78-77 ہے. ٹھیک, کوئٹہ سے.
چمن سے. چمن میں. تو اس کے بعد پھر کس عمر میں آپ نے بزنس شروع کیا یا کوئی تعلیم حاصل کی؟ اسکول گئے، مدرسے گئے؟ میری تعلیم نہیں، میں اکیلا تھا، میرے والد بھی اکیلا تھا، ایک سر تھا میرے والد نے. پھر شادی کر کے پھر میں اکیلا ہو گیا. پھر میرے والد 94 میں شہید کر دیا. جیسے جو اگلا حکومت طالبان کی حکومت تھا اسی پہ شہید کیا تھا. میں اکیلا تھا. میں اس عمر میرے 18-17 سال کی میری عمر تھا. میں اس کے مطابق میں اکیلا بندہ تھا. پھر میں نے تعلیم کے تھے، میں تعلیم کی طرف سے توجہ تھا. بس میں نے اپنا گھر کو، اپنا میں قوم کا بھی بڑا تھا. ہر چیز یہ میری بگڑی، میرے لوگوں نے، میری قوم نے سر پہ وہ کروا دیا. ہم مجبوری سے پھر اپنا زندگی کو ایسے شروع کر دیا کہ ایک بندہ اپنا باپ سے کوئی چیز دولت کما کے وہ بیٹھا ہے. میں نے اپنا 2 آنسوں سے 22 لوگوں کی بھی عزت اٹھا کے لے تھے دنیا میں نے پہچان دیا اور اپنا قوم کا بھی پہچان دیا. الحمدللہ میں نے اپنا زندگی اس وقت سے اب تک بہت ایسے حالات کو بھی میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کو سوچ نہیں ہو جائے گا کہ یار یہ ایک بندہ اتنا قوم کا بھی سربراہ اور قوم گھر کا بھی سربراہ. اس وقت میں ہم لوگ 28 بندے تھے گھر میں. 28 بندے ایک بندہ پالنا یہ بہت مشکل ہوتا تھا. پھر 22 لوگوں پہ تعلیم کرنا، گھر سنبھالنا، یہ ہر بندے کی وجہ کے کام. تو کیسے کیا آپ نے، کیا کیا؟ الحمدللہ میں نے اس وقت، میں آپ کو کیا، میں نے چمن سے کوئٹہ تک میں نے ایک بس لیا. ایک بس سے میں نے، اللہ پاک نے اس مقام پہ ہم کو پہنچا دیا. ہمارا صرف ایک بس تھا. ایک بس کے تو پیسے تھے آپ کے پاس؟ ایک بس. میں اس ٹائم وہ بس کبھی میں نے قسطوں پہ لیا، اپنا بھی نہیں تھے. میں نے اس وقت کی مجھے یاد ہے 4 لاکھ روپے میں نے قسطوں پہ دیا. 32 لاکھ تھا، 34 لاکھ پہ میں نے بس لیا. صرف 4 لاکھ میں نے دیا. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً 93 کے بعد تھا. میرے والد زندہ تھا، والد کی زندہ تھا اس وقت کی 93 کی بات میں کرتا ہوں. میرے ساتھ صرف 4 لاکھ روپے بھی نہیں تھی. تو یہ کسی دوستوں نے نوجوان کٹے کر کے پھر ہم کو کہا کہ یار آپ آگے ہو جاؤ، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت بھی ہم نے الحمدللہ میرے عمر پہ میں کتنا دلیر تھا. وہ خود میں کیا بولوں گا، ہر وقت میں نے کی اسٹم سے میں لڑائی کے لیے. آپ نے دیکھا ہوا چاہیے، آپ لاہور والے نے میرے پہ خلاف کتنی باتیں کیا تھا، مگر وہ باتیں کوئی بھی سچ نہیں تھا. کس عمر میں تھے اس وقت؟ 17-18 سال کی عمر؟ میرے 17-18 عمر. 17-18 سال کی عمر میں آپ نے، بس 18 سال ہوئی نہیں تھی ابھی؟ نہیں 18 سال نہیں تھے. 17 سال سے بس کچھ یہ تھا کہ میں نے. یہ تو پھر دلیری کی بات ہے کہ شناختی کارڈ بننے سے پہلے آپ کو لوگوں نے کس اس وقت یہ کمپیوٹر شناختی کارڈ ہے بھی نہیں تھا. میرے خیال اس دن جو بھی میرے 16 یا 15 سال کی 94-95 میں 93 میرے خیال میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ وہ پرانا میں نے بنا دیا. مثال کبھی کبھی لائسنس کی ضرورت ہوتا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہوتا تھا. پھر ایسا وقت بھی آتا تھا کہ میں نے بس خود چلاتا تھا. میں نے اپنا محنت کر کے میں نے اس کو، ڈرائیور نہیں ہوتا تھا، میں اپنا بس بھی خود چلا رہا تھا. مجھے اس پہ وہ نہیں تھا. مگر ایک بندہ الحمدللہ میں اس پہ پکڑ کو میں نے لوگوں کا روزگار دیا. اپنا جان کے لیے میں نے اتنا روزگار نہیں بنایا کہ میں نے میرا بھی، ہمارا جو بھی کوسمنٹ بتا رہا ہے یا ہمارا امزولی بتائے وہ سب یا جاپان میں یا دبئی میں یا کہاں پہ. میں اسی پاکستان میں ہوں. میں نے اس کو اتنا کمایا کہ لوگ گئے تھے باہر میں کاروبار بھی کرتے. دیکھیں اس وقت ہمارے سامنے یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک کامیاب آدمی سے، ایک کاروباری آدمی سے، ایک بزنس مین، آپ بزنس مین خود کو کہلوانا پسند کرتے ہیں نا؟ الحمدللہ. تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو آپ نے بس لے لی، بس آپ نے چلانا شروع کی، ایز اے ڈرائیور بھی آپ نے کہا چلانا شروع کیا. آپ نے کس روٹ پہ چلاتے تھے یہ؟ میں کوئٹہ چمن میں. پھر میں والد بھی نہیں تھا، گھر کا مجبوری تھے. ایک رات کوئٹہ ایک رات چمن میں جاتا تھا. اس وقت سختی بھی تھا. اور اس میں پھر مشرف کی حکومت آیا. مشرف کی حکومت میں میں نے اپنا ترقی مشرف کی حکومت بھی کیا تھی. اچھا. مشرف آئے تھے، بہت سختی اس نے بنا دیا. اس سختی کے دوران میں ہمارا کوئٹہ چمن میں نے اپنا جان بنا دیا. مطلب اللہ نے، میں نے اتنا کرامات نہیں تھا، کرامت سب کے اللہ کے تھے. اور اس وقت میں نے اپنا زندگی اوپر سے نیچے سے اوپر کروا دی. وہ کیسے، کیا ایسا کیا آپ نے؟ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ بس ایسا وقت تھا مطلب لوگ ڈرتا تھا آپ سے؟ نہیں سرکار سے ڈرتا تھا. اللہ ہم کیا ہے، مجھ سے سرکار سے ڈرتا تھا. میرے دل بڑا تھا. میں نے زبردستی سے کام سے کہیں نہ کہیں جگہ سے پانوں سے میں جلتا تھا.
رکنان میں نہیں تھی ہمارا تھا. آپ نے کہا سمگلنگ کی بات ہے. سمگلنگ کی مطلب ہم لوگوں نے اس وقت کے مجھے ایسے یاد ہے یہ لک صابن کا میں نے ایک کنٹینر لینا تھا, پھر میں نے بس کو خود اس کو بھرا کے پھر میں کوئٹہ میں لا رہا تھا. سختی بہت تھا. لک صابن اس زمانے میں کوئٹہ میں ایسا تھا کہ مثال شارٹ بھی تھی. اللہ پاک نے پھر یہ کالا مرچ نہیں ہے, اس نے میں نے 4-5 کنٹینر بارڈر سے اٹھا کے لے گئے. بہت سختی تھا, حالات بھی خراب. افغانستان جاتے تھے آپ؟ افغانستان ایسا تھا پہلے یہ پابندی نہیں تھی, نہ آئی ڈی کارڈ کی ضرورت تھا, نہ کسی اور کی. یہ لوگ اسلحے سے, افغانستان والا اسلحے سے بھی آتا تھا پاکستان میں. اس زمانے میں یہ پابندی نہیں تھی. پاکستان اور افغانستان کی بہت قریبی دوستی تھی. تو آپ بھی افغانستان چلے جاتے؟ میں بھی افغانستان. ان دنوں میں ابھی میرا خیال باڑ لگنا شروع نہیں ہوئی تھی. یہ نہیں, اب بار کو ابھی وہ تقریباً یہ 8 سال ہوئے. اس زمانے میں بالکل افغانستان والے بغیر اداری آنا تھا. ٹھیک, اس طرف سے بھی. تو پہلی بار آپ صابن کا کنٹینر بھر کے لے کے آئے تھے یا بس بھر کے لائے تھے؟ نہیں, کنٹینر کو ادھر میں نے چمن میں لانا تھا, پھر بس میں بھرا کے لانا تھا, پھر میں یہ کام شروع کرتا تھا. ابھی آپ دیکھے ہوئے یہ کراچی لوگوں کا اس وقت بسیں ایسا تھا مطلب بہت اس میں وزن تھا. ابھی ٹرانسپورٹ والے بھی کمزور ہو گئے, وہ بھی کمزور ہو گئے. ہم نے وہ نہیں ٹرانسپورٹ سے لاہور تک جو بھی کرتا تھا وہ اس وقت پنجاب سے باہر بچا آتا تھا. نوجوانوں کا میں بتاؤں گا, آپ نے کہا نوجوانوں کو بتاؤ. ایسے نوجوان آتا تھا کوئٹہ میں میں پنجاب والے کی میں نے چوکیداری کرتا تھا. کسی غریب نے 10 لاکھ تھا, کسی نے 5 لاکھ تھا. میں نے ادھر سامان بندہ بھی لانا تھا, 4 اس کو سامان لے دو, 2 روپے سستا دے دو, اور یہ مسافر ہے آئے ہوئے پنجاب سے آئے ہوئے, یہ ہمارا گارنٹی ہے, 5 روپے اس کے قرضہ بھی دو. میں نے قرضہ بھی اس پہ ڈلوانا تھا. یہ 5 لاکھ رہے, 5 لاکھ میں کوئٹہ سے کوئی چیز لینا پنجاب میں غریب کا کرایہ بھی نہیں بنتا تھا. میں نے 10 لاکھ 15 لاکھ اس کی بندے کی ذمہ داری بھی میں نے اٹھاتا تھا. کوئی یہ پہلی بار آپ جو صابن بھر کے لائے تھے, کس نے مشورہ دیا تھا؟ میرے سر پہ اپنا ہمت. نہیں, کسی نے کہا ہوگا نا کہ نہیں واللہ میں نے آئے تھے, میں کوئٹہ میں پتہ کیا تھا. اس وقت سردی بھی بہت زیادہ تھا. یہ انٹرپرائز پانی آپ کو پتہ ہے, اس کو میں نے 6-7 کنٹینر یہ سب کے کٹے میں نے سودا کیا تھے. اللہ کہ میرے پاس 1 روپے بھی نہیں تھا. لوگوں نے ہم بھی بھروسہ تھا کہ یار یہ بندہ نہ ہمارا پیچھا کہے گا اور نہ یہ ہم سے زیادتی کر رہا ہے. واللہ میں آپ کی کرتا ہوں 1 روپے بھی میں نے نہیں دیا. سارا بھروسے میں نے 13-14 کنٹینر. نہیں, وہ ادھار پہ لیا تھا, کریڈٹ ادھار پہ میں نے لیا. کن لوگوں سے لیا تھا وہ؟ ہمارا چمن والے سے تھے, کچھ کراچی والے سے تھے, کوئی فیصل آباد والے سے تھے. وہ پریشان تھا, پھر ہم کو دے دیا, پھر میں نے اس خرید دیا. اسمگل کیا آپ نے؟ سمگلنگ کیا تھا. اسمگلنگ. اور آپ تو خوشی سے کہتے ہیں نہیں وہ اسمگلنگ. دیکھنا سمگلنگ دیکھیں عوام کے نوجوانوں کے سامنے بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں سمگلنگ ہے نہیں, یہ تجارت ہے. یہ تجارت ہے. دیکھنا یہ چوری ابھی ہمارا قسم بورڈ میں بھی ہوتا ہے. نہیں, اسمگلنگ میں اور تجارت میں تو فرق ہے نا حاجی صاحب. نہیں, یہ بھی تجارت ہے. وہ کیا اسمگلنگ بھی تجارت ہے؟ تجارت یہ دیکھنا حرام نہیں ہے. حرام نہیں ہے. اسمگلنگ حرام نہیں ہے. نہیں اسمگلنگ دیکھنا اس کے لیے کوئی چیز دیکھنا آپ کا کوئی کھانے پینے چیز کے لیے حرام بول سکتے ہیں؟ کوئی آپ نے کوئی کھانے چیز کے لیے آپ حرام بول سکتے ہیں؟ وہ نہیں بول سکتے. کھانے کی چیز جو بھی ہو دیکھنا کیا یہ آپ کا کپڑا, اگر وہ رشوت کے پیسوں سے, رشوت ناجائز پیسے سے, تو پھر تو ہمارا پاکستان میں بغیر رشوت کے اللہ کو کوئی کام بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ اچھا ہو یا برا ہو, یہ ہمارا پاکستان ہے. پاکستان ایسا نہیں تو پاکستان میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے. کہ آپ نے دیکھے ہوئے کہ آپ ایک گھر میں یہ ہم سے یہ پتہ کرتا ہے, آپ جائے بھی یہ کلیکٹر سے پتہ کرو یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ سمگلنگ ہے یا نہیں. میں بتا دیکھیں جن چیزوں, اب دیکھیں یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے آپ کو. ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس سے لوگ کوئی رہنمائی لیں, اچھی بات لیں, جو نصیحت آپ کریں لوگوں کو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اب ذرا طے کر لیتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ اسمگلنگ ہوتی ہے ان میں ٹائر ہیں, اسٹیل ہے, اس میں چائے ہے, اس میں ڈیزل ہے. اگر میں ڈیزل اور پیٹرول کی بات کروں نا تو ملکی طلب کا تقریباً 33 سے 40% جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہے. ٹائر 70 ارب روپے کا نقصان ملکی خزانے کو لگ رہا ہے. 70 ارب سے زائد کا نقصان ٹائروں پہ لگ رہا ہے. اسٹیل میں 25 ارب, یہ سالانہ کی بات کر رہا ہوں, اسٹیل میں 25 ارب روپے سالانہ کا ٹیکہ لگ رہا ہے سرکار کو, پاکستان کو. چائے میں 40% سے زائد ایسی چائے ہے جو بغیر ڈیوٹی کے امپورٹ ہوتی ہے. تو یہ تو سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے حاجی صاحب. یہ کون کر رہا ہے نا, یہ
सरकारी खजाने ने एक सादिक खुनी है. आप इसके जैसे पीछे और- कौन आप कौन है? जैसे और भी होंगे. बात ये है भाईजान, वाहिद मैं मुशर्रफ साहब की जानता हूँ. मुशर्रफ साहब ने ये मुल्क पे रहम करता था. उस वक्त ये कितना चेक पोस्ट था सारा खत्म किया. आप ये भी चेक करें, किसी से इंटरव्यू इसको आप उठा के लो. मुशर्रफ साहब चमन से लेकर कराची तक अपना गाड़ी में गया. उस वक्त की बात में ये हमारा आर्मी चीफ था, उसने सारा चेक पोस्ट खत्म करके कि यार ये लोगों का रोजगार दो. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर कासम बोर्ड में या लाहौर की कोई पोर्ट में 10 बंदे का आएगा, ये इसमें 1000 बंदे का आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सब एक चीज तय कर ले, आपने कहा स्मगलिंग हराम नहीं है. नहीं आराम, आप मुल्क से पता करें फिर आपको पता चल जाएगा. नहीं, आपके देख- पास मैंने देखना- सुना को फतवा भी है देख- स्मगलिंग हराम नहीं. हमको मालूम है. कोई फतवा है आपके पास? हाँ मुझे हम मालूम है, हमने अलीमान से मुफ्ती से हमने पता किया हुआ है. देखना ये काम, नहीं देखें, ये दो चीज क्लैरिटी यानी देखना जो स्मगलिंग, देखिए आपने जो स्मगलिंग की है ना, कि आप गैर कानूनी तौर पे मुल्क में कोई चीज ले आए, ये है स्मगलिंग. ठीक है, एक चीज मैंने आपसे जो आप लेके आए थे ना, जो स्मगल थी, वो मैंने आपसे खरीद ली. स्मगल चीज मैं खरीद सकता हूं, मैं आपकी लाई हुई स्मगल चीज खरीद सकता हूं, ये हराम नहीं है. लेकिन आप गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर से कोई चीज ले आए, इंपोर्ट कर लें, जिसपे आपने कोई ड्यूटी नहीं दी हुई, कोई टैक्सेस नहीं दिए हुए, रियासत के कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की है, वो कैसे जायज हो अभी सकता है? अभी ये मुझे बताए, आपने एक अच्छा सवाल किया यार इस वक्त में इतना अरबों रुपये के नुकसान हुए. 2 साल में आपके हल्पन करता हूँ बॉर्डर ये बंद है. कितना साल? 2 साल से 2 साल से अभी कहां से आ रहा है? ठीक है? कोई ना कोई नेटवर्क काम कर रहा है ना. कहां से कोई आपने देखना आपका भी चमन- जाहिर है कारोबार बंद तो नहीं हुआ होगा. बंद है. 2 साल से ये अडर निकले हुए, फिर मैंने 2 साल से भी तकरीबन 3 साल से हो गया, हमने छोड़ दिया. अपना जिंदगी के में का बंदा कोई सख्त नहीं कर सकता है. ठीक है, अपना जिंदगी में मैंने जो भी कर रहा था, अल्लाह गवाह है, मैंने मुल्क के खातर हर कुर्बानी के लिए, हम इसके लिए फायदा भी दे सकता था. फायदा ये थी हम की वजह से ऐसा नहीं हम सारा डिप्टी की चोर था. हमने आधा डिप्टी करके आधा डिप्टी की बार इसने चोट भी देना था. 20-25%, 30%, 40%, 18 में आप चेक करें. हमने एक कलेक्टर की हमारा अच्छा नाम था, उसके साथ इसने कहा कि अगर इस लेन पे आप आ जाए तो शायद हो सकता है मैं आपके लिए इतना बड़ा चोट भी दूंगा. मैं काम को मत तो ये गरीबों को दो, मैं आपसे कोई मैं भी काम भी बंद. आप कस्टम कलेक्टर की बात कर रहे हैं? जी ठीक है. वो जो अच्छा, कस्टम्स टुडे की एक रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन रिकवर्ड 50 कंटेनर्स ट्रक्स इन 9 वेयर हाउसेस. आपसे कोई 50 ट्रक बरामद किए थे और 9 वेयर हाउसेस के ऊपर भी उन्होंने वहाँ से सामान रिकवर किया था आपका. ये कस्टम्स टुडे के अंदर आपसे मुतल्लिक खबर लगी हुई है. और सिर्फ कोयटा में नहीं बल्कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर में भी हुआ था. कोई ऐसी रेड हुई थी? देखना मैंने आपको कहा कि मेरे अपना जात का कोई चीज़ नहीं है. ये जो भी देखना, एक बंदा कोई चीज़ देखा, इसको बोलो सादिक आज तक आप देखना, ये आप बता रहे, इसने हमारा खिलाफ नाम भी डाला है कि एक बंदा उस वक्त ये जो हसन फरीद नाम था, इसने हमारा खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया था. न मेरे नाम पे कोई चीज़ है, न मेरे कोई वो जो हसन फरीद वाला मामला है वो भी जाहिर है. वो ये तो हसन 2021 फरीद ने में उसको ये भी कहा कि यार इस भाई ने हमको, इसने हमको धमकी दिया कि खुद कुछ करता है, हाँ, इसने एक ड्रामा अपना हसन फरीद कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर था, उसने कहा ये थ्रेट किया है मुझे कि जान से मार देंगे. देखना हसन फरीद को भी आप जाए इसको भी देखोगा, मेरे भाई भी आपको दिखा दूंगा. मैंने इतना कमजोर हूँ कि मैं अपना भाई इसके लिए खुद कुछ बनना के उसको पास भेजवाता हूँ. एक बंदा इतना बेकार है जो बंदा अच्छी इंसान जिंदगी गुजारता है, फिर वो दहशतगर्दी की तरफ जाता है. उसने अपना एक अपना नाम बदनामी की वजह से उसने हमको वो करवाता चाहिए, यार ये बंदा हम के पीछे फिर लगता है. नहीं, लेकिन वो अब भाई की नहीं, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस स्टडीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अफगान तालिबान के साथ भी तो आपका ताल्लुक है ना. देखना तालिबान के साथ या इसके साथ हमारा ताल्लुक ऐसे है कि हमारा कबायली वतन है. देखें, एक तरफ तो आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, बहुत आजिज हैं, आप मुल्क का दर्द रखते हैं, मजलूम अवामी तहरीक आपने शुरू की हुई है. लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि स्मगलिंग भी जायज़ है, स्मगलिंग भी हलाल है और स्मगलिंग से आपने पैसा कमाया भी है. भाईजान तो ये मुल्क के ऊपर आपने एहसान किया है या मुल्क को चूना लगाया है? नहीं, मैंने जो भी उस वक्त के
उस सिलसिला सारा पाकिस्तानी से नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा था तोरखम में नहीं आता था, आपने सुत बॉर्डर में नहीं आता था, हमारा चमन बॉर्डर में नहीं आता था, कप्तान के बॉर्डर में नहीं आता था. इसके लिए देखना इसने खुद इस लोगों के लिए रोजगार देता था. ठीक है. उसके बाद मैंने जो भी पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया वो भी आपको किसी से पता करवा दो कि ये आपने कहा कि इसमें जो भी मैंने पाकिस्तान के लिए रेन्यू बनाया वो कोरोना के टाइम पे या फलाना पे शायद हो सकता है वो जिंदगी भर की फिर भी नहीं बना देगा. मैं जो भी उस हर हुकूमत में आता है कोई नरमी करता है कोई सख्ती करता है, उसकी वजह से लोग ये कारोबार चाहता है, ये स्मगलिंग या हराम या हलाल को बात ये पे नहीं आता है. नहीं देखिए, एक ये है ना कि स्मगलिंग में और तिजारत में तो फ़र्क है ना, ये दो चीज़ों को अलग रखना चाहिए हमें. नहीं फर्क स्मगलिंग और स्मगलिंग किस चीज़ की, पाउडर का, किसी भी चीज़ की हो. नहीं स्मगलिंग इसके लिए नहीं होता है. ये आप जाए भाईजान, आप जाए मेरे साथ जाओ, मैं आपको ले जाऊंगा सऊदी, मैं आपको ले जाऊंगा अजरबैजान, मैं आपको ले जाऊंगा फलानी पे. ये देखना इस चीज़ की कारोबार है. स्मगलिंग वो होता है कि फिर आपको बेड़ा करके भी 50 साल सजा हो गया, 20 साल सजा हो गया. आपको तो होती नहीं है ना. ठीक नहीं, जाहिर है आप तो तगड़े आदमी है ना. नहीं ये स्मगलिंग उस चीज़ के होना चाहिए कि स्मगलिंग का 20-25 साल वो बंदा सजा होता है, मनचात या आइस बेचता है या चर्स बेचता है या फलाना करता है. अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ से नहीं डरता है कि हम. पाकिस्तान के कानून में स्मगलिंग जायज़ है या नाजायज़ है? पाकिस्तान के कानून पे दो चीज, पाकिस्तान के कानून में ये भी है कि भाई आप रिश्वत ना लो. किसी ने आज तक पकड़वाए? वो तो इस्लाम में भी नाजायज़ है, शरीयत भी इजाज़त नहीं देती कि रिश्वत ले. रिश्वत देने में जिसमें फ़र्क है. एक रिश्वत देने इंसान की जान के होता है, एक इंसान की कारोबार के होते हैं. उसमें आपको पता है कि रिश्वत ये लोगों का किस तरीके से होता है. हमारा मुल्क में आप कौन सा साफ सुथरा है मुझे बता दे कि मैं उसको बोलूं कि इस रिश्वत से साफ सुथरा है. इसमें कि एक तो प्रॉब्लम पता क्या है, मैं जिससे बात करता हूँ ना तो वो कहता है वो सेक्टर भी तो गंदा है, वो भी तो खराब है, मेरे से क्यों बात करते हो, पहले उसको ठीक करो. तो दो गलत चीजें तो मिलके हाजी साहब ठीक नहीं बना सकती ना. फिर मतलब आप ये कहें कि वो भी तो गलत. मेरे पे क्यों इतना ज्यादा प्रोग्राम इसी की बात पे किया था कि भाई आप स्मगलिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोला है कि हराम नहीं है. अगर कोई इस पे आपकी शक है मैं आपको ले जाऊंगा, कोई बड़ा हालिम हो. आपके पास कोई फतवा वगैरह होगा? मैं कहा आप ले जाऊंगा, क्यों कोई हालिम के पास मैं ले जाऊंगा, ये हराम नहीं होता. अच्छा अब एक तरफ चलिए, एक तरफ स्मगलिंग है और दूसरी तरफ तिजारत है. अगर स्मगलिंग ना हो और तिजारत करने का मौका मिले तो आप दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे? स्मगलिंग ना हो तिजारत में बहुत अच्छा है. अगर आपकी गवर्नमेंट जो भी देखना मौजूदा हालात है आप खुद मजबूर करता है इसमें यकीनन इदारों को ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिसमें ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिर कह रहा हूँ यूथ देख रही है, इनको बताएं कि ट्रेड ज्यादा जरूरी होती है, स्मगलिंग जायज नहीं. आपका वाघा बॉर्डर से जो भी ट्रेन चल रहा था उस पर स्मगलिंग होता था या नहीं होता? किसने करना था, किस तरीके से आना था? मुनज़्ज़म नेटवर्क. इसका मतलब ये कि आप किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा हैं. मुनज़्ज़म नेटवर्क क्या होता है? सिर्फ ये आपको बता सकते हैं चोर है. चोर ये आराम नहीं बोल सकता है यार ये गवर्नमेंट की चोरी करना है. आपने उस बात पे ना जो हराम की बात करना है, मैं आपके ले जाऊंगा उसकी तरफ, मौके की तरफ. और ये देखना ठीक है, खजाने का नुकसान है. खजाना आप ये कौन सा वो पोर्ट है कि आपकी खजाने में नुकसान नहीं पहुंचाए. ठीक, अगर 10% में आपको बता, बलूचिस्तान के हालात की मैं बात करता हूँ इसी पे. आपने डीजल और पेट्रोल की आप नहीं देखा हुए लोग बोल रहे हैं यार इस पे दहशतगर्दी पे तस्लीम, ये पैसा उस पे खर्च होता है, इस पे खर्च होता है. एक बंदा करोड़ रुपये में जाता है ईरान से, फिर वो आता है, फिर वो पैसा आप दहशतगर्दी में दे सकते हैं. देखना लोगों का बलूचिस्तान में वाहिद नहीं नॉन कस्टम गाड़ियां भी दहशतगर्दी में ज़राअत नहीं है उधर, न कारखाने हैं न फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है. जो भी वाहिद ये नौजवान इस पे थे, किसी ने 500 लीटर, किसी ने 1000 लीटर उठा के आपके पंप पे लाया, किसी और जगह में लाया, अपना बच्चे इस पे पाला. लेकिन हुकूमत का नुकसान किया है. नुकसान खुद देखना भाईजान, नुकसान से आपके पोर्ट पे नहीं हो रहा है.
غلط ہو رہا ہے نا. غلط کو دیکھنا, تم بڑے مگرمچھ دیکھنا, سمگلنگ جو بھی لوگ ہیں صرف 5% بھی سمگلنگ نہیں ہے. کتنا؟ 5%. اگر 5% یہ عوام کی طرف جائے وہ روزگار پہ ہے, اگر 95% وہ کام پہ جاتا ہے. اچھا, آپ نے کن کن چیزوں کو اسمگل کیا آج تک؟ نہیں سر, میں نے میرے اپنا کوئی نہ میں نے آج تک کوئی اپنا فیکٹری لگایا, نہ آج تک میں نے کوئی اوکر چیز. میں آپ کے کنٹینر تھا, آپ نے لانا تھا, آپ پنجاب سے تھے یار, ہمارے ہی کنٹینر ہے, میں نے اٹھا کے لایا, میں نے لاہور میں دیا. دیکھ رہا ایسا نہیں سبھی نہیں, میں نے بارڈر سے کام کیا تھا, میں نے صرف کوئٹے سے اندر کام کرتا تھا. ایسا تھا ادا اس میں ڈیوٹی ادا کرتا تھا, ادا بغیر ڈیوٹی تھا. نو ہم نے خام خواہ لین دین کی مسئلہ تھا, آپ نے کہا کہ یار رشوت دینا ہے نہ دینا, بغیر خالی جو بھی. میں آپ کو کل لے جاؤں گا کہ کسی پورٹ کو آپ نے جائز کنٹینر نہیں نکال سکتا ہے, چیز کو نہیں دے گا, لمبر نہیں دے گا, یار یہ لمبر یہ پلانا یہ پیچھے ہو گیا, پلانا بندہ آگے ہے. اس میں 1 مہینہ اسی کی وجہ سے آپ کو جائز کام, یہ ایسا نہیں تھا چاہیے ہمارا پورٹ پہ. دبئی ہم سے زیادہ ہے. دبئی آپ جائے دبئی میں آپ بغیر اس کی بغیر نہیں چل سکتے. ہم وہاں سے کوئی LC300 فار ایگزامپل ایک گاڑی یا لیکسس 570 600 وہاں سے لانا چاہتے ہیں پنجاب میں, لا دیں گے؟ دیکھنا پنجاب میں کیوں نہیں لا سکتے؟ لا کے دے سکتے ہیں نا. نہیں یہ ہم لا سکتے ہیں, الگ بات ہے. میں تو آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا. نہیں, مدد میں نے کبھی ایسا کام کیا بھی نہیں تھی کہ میں نے نان کسٹم کی گاڑی, میں نے اپنا زندگی نان کسٹم پہ نہیں گزارا ہے. میں نے نان کسٹم کی گاڑی میں نے آج تک میں نے کام کیا تھا. نہ اللہ کا یہ کرتا ہے, میرے دوست کرتا ہے, میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں. میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں کہ میں اس کی ہیلپ, کہیں پہ پولیس والا نے پکڑوایا, کسی نے کسٹم والا, میں اس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار جوان ہے, یہ اس کی نقصان ہے, بس اس کو چھوڑ دو, یا اسے 1-2 روپے. اور آپ کی ریکویسٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ ارے ریکویسٹ دیکھنا, انسان کی ایک بندہ 15 سال پنجاب میں گزارا ہے, پھر یہ ہر بندہ ایک دوسرے کی خاطر نہیں ہو سکتے. میری ریکویسٹ پہ چھوڑ دیں گے وہ؟ آپ کی ریکویسٹ دیکھنا, آپ کو اور اس ہمارا پہ فرق ہے. تم میڈیا والا ہو, ہر جگہ میں تم جا کے باتیں کر سکتے ہیں, ہم جس کو بات چھپا سکتے ہیں. میرا آپ کا یہ فرق میں یہاں پہ کسی ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر دو, کوئی وہ کسی کی ریکویسٹ کرے تو وہ چھوڑ دے گا؟ نہیں دیکھنا, ایک انسان کی تعلق ہو, تعلقاتی بندہ کسی کے لیے کال کر سکتا ہے. طاقت بغیر نہیں, طاقت کے بغیر تعلق الگ چیز ہے اور زبردستی الگ سے. ہم لوگ زبردستی سے کام نہیں. دیکھنا ایک ادارے سے کوئی بندہ ایک ابھی کسٹم انسپیکٹر سے بات ہوئی وہاں, کہاں پہ؟ وہاں آپ کے علاقے میں, تو وہ کہاں پر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا نہیں میں تو صادق خان صاحب کا نام سنتے ہی کانپتے ہیں کسٹم انسپیکٹر. الحمدللہ میں نے کسٹم سے تقریباً 30 سال کے گزرے. کتنا؟ 30 سال سے میں زبردستی میں کام نہیں کر سکتا تھا. 30 سال سے میں غنڈگی میں کام نہیں کر سکتا تھا. 30 سال سے میں نے اس کی عزت نہ کر کے پھر میں نے اپنا دام نہیں بنا سکتا. یہ دیکھنا صرف واحد یہ مسئلہ ہے کہ ہم سے اس وجہ سے ڈرتا کہ یار اس کا سوشل میڈیا میں اس کی نام بہت بڑا ہے. سوشل میڈیا پہ تو اور لوگوں کے بڑے نام ہیں اس پیٹ کے. ہمارا اس میں الگ بات ہے, اس میں الگ بات ہے. کاروباری کے لیول سے ہر بندہ اس کو ڈرتا ہے کہ یار اس کا نام درمیان میں آ جائے گا, میں خراب نہ ہو جاؤں گا. آپ یقین کرو یہ 3 سال پورا ہو گیا, میں کسٹم ہاؤس میں دفتر میں گیا بھی نہیں, میں نے دیکھا بھی نہیں. آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں, نام چلتا ہے نا. نہیں کیوں نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے اس چیز کی کمایا, عزت کمایا. ہم غنڈگی پہ ایک سارا دیکھنا, 1 دن غنڈگی ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 3 دن بندہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. حالانکہ ایک بندے تھے نثار احمد تھا, ہمارا یہ ملتان میں کلیکٹر تھا, انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تھا. اس نے ہم کو 1 سال ذلیل کر دیا, پھر بھی میں نے غنڈگی نہیں کر سکتا تھا. جس نے ہم کو اتنا نقصان دیا. اچھا, یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے لائن ملنا. یہ لائن کی کیا اصطلاح ہنس رہے آپ؟ لائن کو مطلب یہی تھی کہ بھائی جان جوڑ توڑ ہوتا ہے, پھر انسان کی کامیابی ہوتا ہے. بغیر جوڑ توڑ کے کام بندہ وہ سمجھائیں نا, وہ ذرا سمجھائیں کیسے ہوتا ہے وہ. نہیں یہ کل کی میں بات نہیں کر سکتا. یہ میں نے افسروں کا پردہ میرے حق بنتا ہے. میرے شکر کہ الحمدللہ میں نے زندگی میں ایک چیز کمایا کہ میں نے صرف بولنے میں زبان کاٹ کے میں افسر کا نام کبھی نہیں لیا, اور نہ میری ضمیر ہے. اور نہیں, میں نہیں چاہتا کسی افسر کا نام لیں آپ, لیکن لائن یہ ہوتا کیسے ہے یہ لائن ملنا؟ لائن مطلب یہ لائن ہے کہ
آپ ابھی دیکھنے کے یہ کیفے میں جو بھی ابھی یہ پولیس والے لین لے رہے ہیں اس کا وہ کرواتا ہے کہ بھائی فلانے کیفے میں اتنا متلی دو. یہ ہم لوگوں کا لین اس بات کی متلی کی بات ہے. تو جب وہ ٹرک یا کنٹینر چلتا ہے تو اوپر آلو ہیں, ٹماٹر ہیں, نیچے کچھ اور لگا. یہ ابھی چھپا والے کام تھا. میں نے یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا تھا. میں نے بار کنٹینر کی آپ کھل کے کرتے ہیں؟ نہیں میں نے واللہ آج تک میں نے نہ کوئی چیز اس پہ رکھا تھا نہ میرے اس میں تھا. سر پہ تو 3 4 5 چیک پوسٹ ہوتا تھا, پھر ترپال پر کی بھی میں نے وہ کرنا تھا. یہ کوئی کام, یہ چھوٹے والے کام ہم سے نہیں ہو سکتا تھا. پائلٹ کیا ہوتا ہے؟ پائلٹ کبھی میں نے نہیں کیا. ہوتا کیا ہے پائلٹ؟ کیا ہوتا ہے پائلٹ یہ تھا کہ مطلب آپ آگے جاؤ, ناکا ماکا کو نہیں لگا ہوا ہے, پلانا نہیں لگا ہوا ہے. میں نے یہ کام نہیں کرتا تھا. یہ کام کبھی میں نے نہیں کیا تھا. میں نے جو بھی حالات خراب ہوتا تھا یار پلانا اسٹاف آئے ہوئے, پلانا آئے ہوئے, پھر ہم نے پائلٹ کو اس کو پیچھے یار اس پیچھے جاؤ, پھر کام کرتا تھا. ایسا ہم نے یہ معمولی کام نہیں تھا کہ یار ہر جگہ میں پنجاب میں کہاں پہ پائلٹ کرتا تھا. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. کتنی گاڑیاں آپ کے پاس؟ کب ابھی نہیں, کون سا گاڑی؟ گاڑیاں نہیں, ایک ٹرک کی بات کرتا ہے, ایک اچھا ٹرک کتنے ہیں؟ ٹرک میرے پاس میرے خیال ہے 20-25 کا ہو. 20-25 ٹرک ہیں. ٹھیک. اور جو گاڑیاں آپ کے استعمال میں ہیں, چلانے میں استعمال میں میرے خیال ہے 20-25 گاڑی ہے جو استعمال میں ہے. پہلے زیادہ تھا, اب کم ہوں گے. پہلے کتنی تھی؟ پہلے 50-60 تھا, 70 تھا, اتنا تھا. اور وہ کون سی تھی گاڑی؟ وہ ہر گاڑی. میں نے گاڑی کی شوق اس زمانے سے میں تھا. پاکستان میں کون سا گاڑی آنا تھا پہلے میں وہ گاڑی لینے سے میں سر پہ فون پہ کھڑا ہو گیا. میں نے گاڑی کے شوق تھا. پھر میرے بھائی لوگوں نے بھی شوق کیا. میں کہا چلو کرو, مجھے اعتراض نہیں. کون سی گاڑی پسند ہے؟ مجھے لیکسس کا پسند ہے. لیکسس پسند. ٹھیک. اور ابھی اگر میں پوچھوں کہ صادق خان صاحب کی نیٹ ورتھ کتنی ہے؟ نیٹ ورک نہیں ہے. نہیں, نیٹ ورتھ پیسے کتنے ہیں, کتنی دولت؟ پیسہ نہیں, پیسہ میرے پاس نہیں ہے. پیسہ میرے پاس نہیں ہے. لوگ دیکھنا یہ سوشل میڈیا ہے, لوگوں نے کسی لائک دے دو, پلانا دو, کرتا ہوں یہ پلانا کرتا ہوں. ہمارا اسی کی وجہ سے واللہ مجھ شکر کہ الحمدللہ میرے پاس دل ہے. میں 2 ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں. میں نے آج تک میں نے پیسوں کے لیے سوچ نہیں کیا تھی. نہ واللہ میرے 25-30 گاڑیاں ہیں, دیکھنا نہ ہمارے پہ ٹرک ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں. دیکھنا ہم بیٹے ہیں, اور یہ دیکھنا ابھی ہم باہر سے کام کرتے ہیں. بھائی لوگ جاتا ہے اسے پورٹ پہ کام کر رہے ہیں. تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہم پورٹ پہ جاتا ہے اپنا. میں نے 2 سال پہلے میں نے اپنا وہ کرتا تھا. میں نے صرف 1 سال کے لیے 75 کروڑ روپے میں نے صرف ٹیکس دیا ہوا ہے. 1 سال میں؟ 1 سال میں. پھر اگلا سال میں نے 1 ارب کتنے میں نے دیا ہوا ہے. وہ چیزیں سے میں 3-4-5 سال ہو گئے. میں نے سمگلنگ کے نام سے بس ابھی نیا سسٹم بن گئے تھے. میں نے یہ کام چھوڑ دیا. میں نے اپنا ملک ریاض صاحب کا نام آپ نے سنا ہو, جانتے ہیں نا؟ جانتا ہوں. ملاقاتیں بھی ہیں؟ ملاقات بھی ہے کافی. نہیں بس 2-3 بار. وہ خیریت سے گئے تھے آپ؟ بس یہ ادھر ہی تھا, اس وقت نہیں تھا, یہ ادھر ہی تھا. ایک دن دبئی میں ملے تھے, 1-2 دن کسی فنکشن میں تھا. یہ بھی آئے تھے, ہم بھی آئے. ٹھیک. مطلب ظاہر ہے وہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہی ملتے ہیں نا آپس میں, کاروباری لوگ ملتے ہیں. نہیں میرا کوئی لین دین کا معاملہ تھا؟ میرے اس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں. کسی دبئی میں کسی نے دعوت, ایک شیخ تھا, اس نے دعوت کیا تھا, ہم بھی تھے, وہ بھی آئے تھے. اور 2 دن میرے خیال ادھر اسلام آباد میں کسی شادی میں ہم بھی آئے تھے, ہم بھی تھے. اور قریبی میں اس بندوں کے پاس مجھے ضمیر نہیں ماتا ہے. میں اپنا ضمیر کسی کے لیے کمزور نہیں کرتا ہوں. ٹھیک. وہ ان سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ کاروبار بزنس کیسے کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم تو فائلوں کے نیچے پہیے لگاتے ہیں, کام تیز ہو جاتا ہے. 20 لوگوں کے یہ کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام میں نے آج تک واللہ میں نے زندگی میں نے پراپرٹی کام سے میرے نفرت تھا. پراپرٹی میں سارا فراڈ کے کام سے بغیر اور کچھ نہیں ہوتے. تو میں نے بہت کم لوگ صاف ستھرا دیکھا ہے. اس میں پراپرٹی میں مطلب یہ وہ نہیں کرتا تھا. پراپرٹی میں ہمارا بلوچستان میں آپ آ جائے, لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ سے 5 کسی سے 20 لاکھ, کسی سے 30 لاکھ. ابھی ہم کو یہ ڈیچے میں اتنا لوگوں نے ہم کو کہا چاہ جاؤ یہ ڈیچے پیٹھا میں کام کرو. میں کہا ہمارا وس کا کام نہیں. ہم لوگوں کے بچے آپ نے کوئی ایک آدھوں کا بھائی جاتا ہے, اور دبئی سے کوئی یا جاپان سے یا کوریا سے پلانا سے کچھ روزگار اللہ نے بچوں کی روزی دیتے ہیں.
ہم زیادہ کی کوشش نہیں کیا کہ اللہ مجھے اتنا دو کہ میں وہ کر لوں گا. میں آخرت کے بھی جاتا ہوں. میں آپ یقین کرو بھائی جان، میں ڈیلی حساب جو بھی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، سمگلنگ کی ذکر کرتا ہے. زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی خواہ یہ چیز کی وہ ہوتا ہے. فائدہ انسان کا زندگی میں اچھا بات ہے. انسان کو اپنا بھی فائدہ پہنچا دے، کسی اور کو بھی فائدہ دو. اکیلا بس صرف فائدے میں ہم نے کی. حاجی صاحب بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو حرام کا پیسہ کمائے، فار ایگزامپل 2 نمبری سے پیسہ کمائے اور حج بہت سارے کر لے اور پھر گھر کے باہر لکھ دے حاذا من فضلی ربی، اور کہے کہ میں غریبوں کے لیے دسترخوان اور یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ جائز ہو وہ جاتا ہے. فرق ہے. ایک ہوتا ہے فراڈ کا پیسہ، ٹھیک ہے. فراڈ میں الحمدللہ ہم نے، میری سارا قوم کی تاریخ ہے، میرے سارا، میں اپنا بات بھی نہیں کرتا ہوں، میرے سارا قوم میں چکزی میں دو زیو آج تک کی کوئی بندہ، یہ جان جاپان والا میرے کزن ہے، ٹھیک ہے، نام سنا ہوا ہے آپ نے، نظر جان کی جان جاپان بہت بڑا ہوا ہے. آج تک میں نے اس کے دروازہ واللہ نہیں دیکھا ہے کہ اس کے گھر کدھر ہے. میں اس کو پر وہ بھی نہیں کرتا ہوں. ہمارا کزن ہے، میں اس پہ فخر کرتا ہوں. جو بھی وہ بندہ سر پہ کورونا میں 30,000 خاندانوں کا سر پہ اس نے راشن دیا کورونا پہ. ابھی جو بھی حالات خراب ہے، تقریباً 50,000 میں ایک بندے نے دیا، 50,000 کسی اور نے دیا. میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ ہمارا لوگ زکوٰۃ خیرات دیتا ہے. اس کی وجہ سے دیتا ہے کہ وہ حرام کھائے گا نہیں. اگر یہ حرام کرتا تھا کہ یہ صرف 2 بندوں کو میں اپنے نام دوں گا کہ ایک بندہ ایک پیکج 50 کروڑ کے بنا رہا ہے، لوگوں غریبوں کو دیتا ہے، پھر یہ حرام کی سوچ نہیں کرتا. تو اس سب کے باوجود اداروں کی نظر نہیں پڑی آپ پہ کبھی؟ کس چیز پہ؟ یعنی اتنے بڑے پروٹوکول کے اندر گاڑیوں کے قافلے میں، کہ ظاہر ہے کو ہے تو آپ بزنس مین، لیکن کو پرائیویٹ آدمی تو اتنا بڑا پروٹوکول نہیں رکھتا ہے نا. تو ایک عام آدمی اگر دیکھ رہا ہے تو کیا ادارے نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ نہیں، اگر 50 کروڑ آپ سماجی کاموں میں لگا رہے ہیں تو ادارے دیکھتے نہیں. ادارے کیوں نہیں دیکھتے؟ ادارے کا اگر میں بغیر لائسنس ہوتا تھا، پھر میں پلانا کرتا تھا، یہ ایک دشمنی ہے ہمارا. ایک بندہ دشمن ہو، اس کے پیچھے لوگ جاتا ہے. پھر ابھی میں اسلام آباد میں کیوں نہیں گھماتا ہوں؟ میں اسلام آباد میں کیا کسی کہاں پہ پشاور جاتا ہوں، دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یار ہم کو گرمائیں دو مجھے پلیز چاہے. زندگی میں یہ نہیں ہے چاہے دیکھنا بھجن، ہر بندہ اپنا علاقے کے کچھ ہوتا ہے. آپ نے دیکھے ہوئے کہ آپ کے سردار وڈیروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے پروٹوکول، یہ اس کی عزت ہوتا ہے. ہم شکر کہ الحمدللہ اس کے لیے نہیں رکھتا ہے کہ ہم کوئی بندہ ڈرواتا ہے یا کسی کے ساتھ قبضہ گر کے پاس جاتا ہے یا فلانا. ہم اپنا دفاع کے لیے، میرے والد دیکھنا، میرے والد نے اسی ملک کے لیے قربانی دیا، ٹھیک ہے. میرے والد اسی چمن پہ دہشت گردوں نے شہید کر دیا. اپنے اس وقت زمانے میں میرے والد نے، جو بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے، میرے والد نے یہ قوم کے لیے، یہ ملک کے لیے بہت قربانی دیا. یہ سب منگلنگ کو والی باتیں ہیں، بہت چھوٹی باتیں ہیں. اتنا سب کچھ کر کے آپ نے ایک تو سماجی کام شروع کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. دوسرا آپ نے ایک پارٹی بنا لی جس کا نام مظلوم عوامی تحریک ہے. مظلوم، میں یعنی اتنا کچھ کر کے پارٹی کا نام بھی مظلوم عوامی تحریک، اور پیسے کما کے اربوں روپیہ کما کے دسترخوان اور سماجی کام کر کے آپ کو لگتا ہے یہ آپ سارا کچھ جسٹیفائی کر لیں گے، جائز کر لیں گے؟ دیکھنا بھائی جان، میں اب چیز پہ زیادہ وہ بحث نہیں کر سکتا. جو بھی بات ہے یا ربور پہ، یار میں نے مظلوم کا، پھر شاید ہو سکتا ہے میں نے مظلوم کا نام یہ پارٹی پہ رکھتا نہیں تھی، ٹھیک ہے. یہی سا نہیں تھا کہ مظلوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بلوچستان پہ آپ آ جاؤ، آپ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں جاؤ، یہ سراکی، یہ پنجابی، اس کو آپ دیکھے ہوئے اپنے علاقے میں آپ گیا ہوا ہے یا نہیں گیا ہوا ہے. ہم ایک گاؤں کا پتہ ہے کہ اس کی کیا حالات ہے. میں نے مظلوم کی اس میں نام میں نے اس کے لیے نہیں رکھا ہوا کہ میں اس لوگوں سے کوئی مفاد حاصل کرتا ہوں. میں اس میں جو بھی الحمدللہ، میں نے آپ کو کہا کہ آج تک میں نے حرام نہیں کہا ہے، نہ میں نے آج تک حرام کے لیے سوچ کے. اپنا محنت بندہ وہ کامیابی اپنا محنت کرے. نہ میرے والد کا مجھے رہ گیا ہوا کہ میں نے والد، لیکن میں دیکھیے جو سوال میں کر رہا ہوں نا، یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں نا، تنقید کرتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ بھی آپ پہ، کہ ظاہر ہے کہ کس بنیاد پر آپ اسے کاروبار کہہ رہے ہیں جب اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، غیر قانونی ہے، جائز نہیں ہے. اس کے آپ آگے جاؤ گے، اس کی آپ پتہ کر کے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ. اور پھر حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رزق حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. مسلم کی حدیث ہے. وہ کیا، وہ کس چیز کی؟ ترمذی کے اندر ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی
مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے. اسمگلنگ سے قومی خزانہ, ملکی صنعت اور عوام کا براہ راست نقصان ہوتا ہے, تو کیا یہ اس حدیث کے مطابق؟ دیکھنا نہیں یہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. میں کب کو نقصان ہے, نقصان میں مانتا ہوں جو نقصان ہے, مگر یہ حرام نہیں ہے. نقصان ملک کا نقصان ہے. لیکن صادق خان صاحب, جس سے ریاست کو نقصان ہو, ٹیکس چوری ہو, قانون توڑا جائے, تو کیا وہ بھی حرام کی تعریف میں نہیں آتا ہے؟ دیکھنا یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس زمانے میں جو بھی جاولک کا اس وقت سے یہ سلسلہ شروع تھا, یہ اب سے نہیں تھا کہ اب یہ بات کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا کہ مشرف صاحب نے لوگوں کو اتنا اینڈ دیا کہ سارا چیک پوسٹ بھی ختم. وہ دیکھیں نا, اس سے آپ کو تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن جو قانونی طور پہ تاجر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے, جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اسلام میں تجارت ہے, اور اگر تاجر کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے تو دھوکا اٹ سیلف ایک حرام چیز ہے. دھوکا یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھنا میں آپ سے فراڈ کروا دوں, میں آپ سے ایک چیز دوں گا, دکھا دوں گا ایک چیز دوں گا کسی اور چیز, یہ ہوتا ہے دھوکا. یہ ہوتا ہے میں آپ نے ایک دیکھنا یہ کہیں ہم سارا دنیا سے ہم صرف پاکستان مسلمان ہیں اور مسلمان ملک نہیں ہے, شاید ہم سے زیادہ مسلمان ہوں گے. ادھر بھی ہے. وہ اتنا بیس ہمارا نہیں سمگلنگ یہ بولتا ہے, نہیں سمگلنگ کو وہ نام رکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے یار, بزنس مین میں نے پکڑ کے یہ 2 نمبر کنٹینر میں نے پکڑ کے لے گئے تھے, کسٹم کا چور تھا. صرف چور جب بتا سکتا ہے کہ یار کسٹم یا خزانے کے چور. اگر یہ سلسلہ ہمارا آپ لوگوں کے کہ کون سا وہ کار ہے جو بغیر خزانے کا نقصان نہیں ہے, اس کے لیے وہ کچھ کوئی نہیں. ہاں, جہاں خزانے کا نقصان ہے وہ کام غلط ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نوجوانوں کو تم ایک چیز پہ لے آتا ہے سارا کہ آپ کی سوشل میڈیا والے جو بھی آپ میڈیا والے ہو, صرف ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ جو بھی ملک کا نقصان دیتا ہے, اس کو میں نے آپ کو کہا 5% ہے. آپ اس سال میں آپ کا یہ ملک میں کتنے کرپشن ہوئے؟ کسی نے آج تک کوئی پکڑوائے؟ کسی نے اس کو ہاتھ وہ کروائے؟ میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ نے صرف ایک چیز کے لیے دیکھ رہے, اس طرف بھی آ جاؤ, اس کا بھی ہم سے پتہ کروا رہے آپ کے بلوچستان میں کرپشن ہے یا نہیں ہے, آپ کا بلوچستان میں کیا یہ لوگ ترقی دیتا ہے نہیں دیتا ہے, اس کو بات میں اس طرح آ جاؤ. آپ صرف ایک سمگلنگ کے پیچھے حرام ہے حلال ہے, میں اس کی بات پہ آپ کے لیے کرتا ہوں اس پہ آ جاؤ. گورنمنٹ کی طرف آپ کیوں نہیں بولتا ہے؟ گورنمنٹ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط کرتا ہے, لیکن جو ریاستی اداروں کو اگر بیچ میں ملوث کرتا ہے تو وہ منظم نیٹ ورک ہے. اس کے کام سے کام نہیں ہے. پہلے تم بار بار ادارے کے نام لے رہے, ہمارے ادارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا سول حکومت کے کام ہے نہ اس کی. دیکھنا ابھی سول حکومت بھی تو ایک ادارہ ہے نا. نہیں, وہ تم بار اس طرف جاتا ہے, ہمارے لوگ پھر غلط تاثر پیدا کرتا ہے یار اداروں کے پاس. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ ہمارا کسٹم صاحب ہے, نہ ہمارا پولیس صاحب ہے, نہ ہمارا ایکسائز صاحب ہے, نہ ہمارا اس میں کوئی بندہ یعنی جو اسمگلنگ کرنے والا ہے وہ ان سول اداروں کو استعمال کرتا ہے. چلے میں سول کہہ دیتا ہوں, سول اداروں کو استعمال کرتا ہے. بھائی جان اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. منظم نیٹ ورک ہوا نا پھر نہیں, منظم نیٹ ورک نہیں. ابھی دیکھنا ہم بلوچستان میں صرف 2 بندے, بلوچستان میں ایک نبی بخش نام تھا, ایک ہمارا نام تھا. ابھی وہ نہ نبی بخش کام کرتا ہے نہ صادق کام کرتا ہے. ابھی کون کرتا ہے؟ اس کی نیٹ ورک بھی چیک کرو, ابھی کون کرتا ہے؟ وہ بھی ہم نے 3 سال ہو گئے, واللہ میں آپ کو الپن کرتا ہوں کہ میں نے ایک لنگ کا بھی کام نہیں کر دیا. 3 سال ہوئے, ابھی یہ لوگ کون کام کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات کا مقصد صرف آپ کو اوفینڈ کرنا نہیں. جس کام سے بارڈر پہ تقریباً ہر روز کا 15 کروڑ کا نقصان ہو, سالانہ 3.5 خرب روپے کا نقصان ہو, ابھی درد ہوتا ہے نا سر. ابھی بارڈر بند ہے آن ایوریج تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے نا. یہ تو ان دنوں بند ہے نا. کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو ان دنوں بند ہے. ابھی دیکھنا میں نے آپ کو کہا ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ بارڈر بند, بارڈر بھی بند ہے اور آ رہے ابھی سمگلنگ کہاں سے ہے؟ نیٹ ورک کہاں سے؟ نیٹ ورک تو پھر ظاہر ہے جو سول اداروں کا بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, بارڈر پالیسیز میں جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ کے کاروبار کو اور آپ کے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں. اگر بارڈر مینجمنٹ میں جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں اگر اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ نہیں سر, بنیادی بات پہ اگر تم آ جائے گا, یہ بات آپ نے کل کے اچھا بات کی تھی, بارڈر کی وجہ سے ہمارا سارا پاکستان جو بھی حالات ہے اس کی کمزور ہو جائے گا. جو بھی افغانستان کا ہو, افغانستان کا کمزور بن سکتے ہیں, اگر ہمارا کا بن سکتے ہیں. آپ یقین کرو ڈیلی پہلے کم از کم میرے چمن کی بارڈر سے ڈیلی حساب 25-30 کروڑ روپے کا ریونیو آتا تھا. 30 کروڑ ریونیو آپ مہینے میں چیک کرو کتنا بڑا پیسہ ہو گیا. ٹھیک ہے,
ऐसा अफगानिस्तान के भी पहले था। अब मुझे एक दिन था, मुझे एक महीने का अंदाज़न मेरे चमन से तकरीबन 16-18 अरब रुपये सिर्फ चमन से आया। आपके? नहीं, मेरे नहीं, खजाने का, खजाने के जो भी लोगों ने टैक्स दे रहा था। ठीक। आप टैक्स की बात करते हैं उसका, लेकिन एक इंप्रेशन है ना कि 70 से 80% मार्केट स्मगलिंग पे खड़ी हुई है। 70 से 80% मार्केट स्मगलिंग पे खड़ी होती है। आप तो 5% कह रहे हैं ये ना? वाहिद मैंने आपको कहा, क्या बोला है कि 5%। देखना, मैं ईमान अपना ईमान से बात करता हूँ, मैं किसी और से बात नहीं, लोगों की बातें हैं। 5% भी दो चीज, ज्यादा से ज्यादा ये चमन से या तिफ्तान से 10 कंटेनर महीने दिन के नहीं आ सकते। कितना काटते? वो कभी कोई कराची की तरफ जा रहे, कोई किस तरह की 10 कंटेनर लाना क्वेटा तक बहुत बड़ा। नहीं, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मुल्क मार्केट में जो है, मुल्क की पूरी देखना, मार्केट जो है मुल्क के- वो उसमें कराची की मुल्क पोर्ट भी शामिल कर ले। देखना, कराची पोर्ट में डेली साहब 1000 कंटेनर निकल रहे हैं, 500 कंटेनर निकल रहे हैं। हमारा बॉर्डर से 10 कंटेनर नहीं निकल सकता है। मैं आपको बोलूँगा 5% भी नहीं। लाहौर की पोर्ट से डेली आप जाए 500, 600, 400 कंटेनर निकल रहा है। बॉर्डर से 10 कंटेनर किसी की जरूरत नहीं है जो वाला है, किसी की जरूरत नहीं है। तो देखना, ये हो सकता है जो भी आपने बात की ऊपर टमाटर प्लेने की, जो कोई लोग टमाटर पे वो किसी तरीके से टमाटर की टिकट दे रहे हैं, खामखा लाजमी कोई चीज़ डाला हुआ, कोई प्याज पे करता है, कुछ हो सकता है खामखा अंगूर पे। एक अनार का एक ट्रक का 25 लाख रुपये टिकट था। एक अनार का तकरीबन 18-20 टन। देखना, ये हमारा मुल्क उस जमाने में 4 लाख 3 लाख रुपये टिकट था, अभी 25 लाख रुपये टिकट है। अब मुल्क के साथ हम ये खेल करवाना है, फिर ये वो अनार स्मगलिंग पे आ रहा है। किस चीज पे आ रहा है? ये अनार 25 लाख रुपये ट्रक में बना के फिर वो बंदा नहीं दे सकते। अंगूर का 30 लाख रुपये हो गया। 30 लाख रुपये अंगूर का टिकट मेरी जिंदगी मुल्क में वल्ला नहीं देखा है। लोगों के फ्री करता है ये हमारा, ये चीजें हमारा, इस पे टैक्स लगा है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं हुकूमत से कि वो टैक्सेस में कमी करे? बात देखना कर, टैक्स अगर हुकूमत टैक्सेस में कमी कर दे, टैक्स कम करे ये कोई बंदा पागल नहीं है फिर स्मगलिंग करता है। ठीक, टैक्सेस कम होने चाहिए। ठीक, कम होना चाहिए। फिर ये काम मैंने आपको कहा 18 में मेरे साथ ये कलेक्टर जिसने अमनिस्टी के साथ वादा किए थे, शायद उसने टास्क भी किया था मेरे ख्याल, उसमें 6 महीने में मेरे ख्याल इसने 55 अरब रुपये टास्क दिया, उसने 100 अरब रुपये बना दिया। मैंने इसको तरीका बना दिया, सर अगर आप चाहता है स्मगलिंग बंद हो जाओ, स्मगलिंग की आप लोगों के रिलीफ दो। रिलीफ क्या है कि उसमें ट्रक में ला रहे 20% आपको छोड़ दो, बस वो स्मगलिंग और इसकी बराबर हो गया। आपका 2 रुपये टैक्स भी आ जाएगा, आपका रिश्वत भी कम हो जाएगा, आपके लोगों का ये भी हो जाएगा। मजलूम अवामी तहरीक पाकिस्तान से आप नौजवानों के लिए क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रब पे उम्मीद है चीज़ के लिए, अगर मैं जिंदा था मैं नौजवानों के कोई चीज़ दिखा दूंगा जो मैंने मजलूम अवामी तहरीक पाकिस्तान किसके लिए बनाया और किस बिना पे नहीं, आपको अगर मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाए? नहीं, वज़ीर आज़म का अगर ऐसा वज़ीर आज़म में बनता हूँ, अल्लाह मुझे वज़ीर आज़म न बना दे, न मुझे इसी वज़ीर आज़म के नहीं, अगर आप मुल्क के वजीर आजम बन जाए फिर तो आप बॉर्डर शॉर्डर सब खोल देंगे। नहीं, फिर तो मुल्क के अंदर स्मगलिंग ही स्मगलिंग होगी। आप चेक करो कि हमारा नुरुल्लाह काकड़ को लोग क्या गाली देते हैं, वो भी हमारा वज़ीर आज़म था जी, ये हमारा बलूचिस्तान की वज़ीर दाखिला। तो लोगों ने, आप चेक करो कि आपके पिछले वो करवा दो जी, उस न्यूज़ के लिए क्या गाली दे रहे हैं। देखना, बात ये नहीं है, अपना कौम से अपना वतन से मोहब्बत रखना हर बंदे की, हर शहरी का हक है। नहीं, अगर आपको वजीर आजम बना दे तो आप क्या करेंगे? मैं अल्लाह करे चाहिए, अगर मैं ना हो गया मैं करवा दूं। मेरे मुस्तकबिल ये नौजवान है, मैं जिंदगी में इस चीज पे नहीं ये सबको आप कहेंगे कि 15-15, 20-20 कंटेनर लेके आए फिर तो आपका इंतखाबी निशानी कंटेनर होना चाहिए। नहीं, मैंने पहले उसको वो करवा दिया, फिर वो किसने उसको हमने ट्रेन बना दिया, इंतखाबी निशान हम लोग फिर ट्रेन था। अभी हम लोगों ने बस ट्रेन पे सामान आएगा वहां से। अभी मैंने वो लोगों की करवाई, मटका रखा हुआ है हमने मटके का। मैं कहा मटका बहुत अच्छा है, लोग मजबूरी से लोग जानते थे। 2 दफा आपने इलेक्शन लड़ाई शायद? नहीं, मैं पहले भी इलेक्शन लड़ा था? नहीं, पहले बार मैंने पहली बार 18 में भी इलेक्शन लड़ा था आपने? मैंने किसी और बंदा खड़ा किया नहीं, आपने कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरा ख्याल आप दस्तबरदार हो गए थे उसके हक में। नहीं, मैं किसी के हक में नहीं। अभी आपने
पहली बार इलेक्शन लड़ा है? इस बार में पहले मेरे भाई को मैंने बैठा दिया, ये 15 पोलिंग पीपल्स पार्टी के हक में बैठा दिया, ये मैं खुद नहीं बैठा। तो इस बार हाँ, इस बार मैं 2-3 जगह में मैंने इलेक्शन कमीशन हार गए? और हार गया था। लोगों के सामने हम क्या बोल सकते हैं? अगर जमीर मानता है मैंने जितवाया, पर नहीं था फिर नहीं है, बस बैठ के थे। नहीं, वहां पे भी कोई जैसे ये आपको पता है, आपको क्यों नहीं पता? नहीं, ये सारा पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से ये लोग आता जाता है। 447 के नाम फिर लोगों ने क्यों रखा है? ये बातें मतलब ऐसा भी हमसे लोग गिले में है कि भाई आप हर जगह में ये बात करता है। ये पाकिस्तान है। मैंने आपको कहा कि आप लोगों की खुद भी आंखें बंद है। सिर्फ एक छोटा छोटा वाले गरीब आपको नजर में आ रहे हैं, आपके बड़े बड़े आपको गरीब आदमी आप लोग बड़ा मगरमच्छ है, कोई बंदा वो करवाता है और ये आप चीजें उसी से वो भी करता है। आप किसी बड़े गिरवान पे हाथ दिलवा दो, फिर शायद हो सकता है मुल्क में और वतन में अच्छाई आ जाएगा। ठीक, आपकी इजाजत से जरा ये नौजवान भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। पता करें, ठीक है। करवा दे। दिस ऑगस्ट हाउस इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस भी बैठी हुई है हमारे सामने, तो कुछ सवाल जरा इस तरफ से लेते हैं। देखते हैं पहला सवाल कहाँ से और क्या पूछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल अमान है और मैं बकर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपने भी कहा कि जी सराइकी लोगों के बड़ी मज़लूम है और उनकी मैं मदद करता हूँ, तो जनूबी पंजाब का आपने नाम लिया था, तो उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि आपने पार्टी का नाम रखा है अवामी मज़लूम अवामी तहरीक। मज़लूम अवामी तहरीक, तो आपने बलोच क्यों नहीं रखा? क्योंकि बलोच के अंदर मिसिंग पर्सनस और इतना बड़ा इशू है, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे और उनको किस तरह भाईजान? मैं बलूचिस्तान के, जवाब मेरी तरफ देख के दीजिएगा। मैं बलूचिस्तान की ये सोच करता हूँ, बलूचिस्तान अपना घर समझता हूँ कि बलूचिस्तान हमारा अपना घर है। मैं सनीता में पंजाबी या तराकी या इसकी बात करता हूँ, मैं बलूचिस्तान की बात नहीं करता हूँ। ये बात मैंने हर वक्त इस बात पे लड़ना भी हुआ है और बड़ों को भी ने भी बताया कि बलोच कौम हमारा अपना मुल्क का मुस्तकबिल कौम है। मुस्तकबिल कौम के साथ जो भी हालात बन रहा है, जो भी आपने देखा हुआ है, चाहे रोज बरोज तरबत में क्या होता है, उधर क्या होता है, इधर क्या होता है, नौजवान अल्लाह पता होता है, अल्लाह पता बंदे ने। मैंने अक्सर दोस्तों किस मेपल पे मैं बैठ जाऊंगा दोस्तों के साथ या कोई मीटिंग में बुलाना है, मैं कहा एक की वजह से तुम 10 बंदे को दुश्मन बना रहा है, मत बनाओ। जो भी बंदा गलत है लाओ सामने, इसमें रख दो यार ये बंदा गलत है, आपके कबीले का है, आप फलाना के आपकी, उसको बड़े बुलाओ, इसके छोटे लेवल कभी नहीं बुलाओ, इसको बड़े को बुलाओ। शायद हो सकता है मैंने इस पे बहुत आवाज उठाई भी थे और हर वक्त मैं इसकी मुखालफत भी करता हूँ। 6 की गुनाह की बजाय 10 गुनाहगार मत बनाओ, 10 की बजाय 50 गुनाहगार, ये आपके दुश्मन बन जाएगा, तो मुल्क के दुश्मन है, वो फायदा नहीं होता है। ठीक, अगला सवाल जी। दूसरा सवाल मेरा ही है। अच्छा, एक और है? हाँ जी, तो ये सवाल है कि अभी इन्होंने जिस तरह बात की थी, आपकी मैं बात वो करूँगा कि वो कहते हैं कि जी स्मगलिंग अगर पाउडर और ये चीज़ें हैं वो हराम है, ठीक है। अगर आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर वो शहद स्मगल करते हैं, शहद नहीं शहद, वो शहद दूसरा, तो ये वो जो कहते हैं शहद करें तो जायज़ है, हमारे ऑर्डर करें तो हराम हाँ, है। तो शहद अच्छी बात है ना। अब देखें कि खाद है, खाद बलूचिस्तान में पंजाब से नहीं स्मगल हो जा सकती। अगर वो कोई बंदा लेके जा रहा है तो भलाई कर रहे हैं कि अपने, वो भी इंसान नहीं है क्या? उनको जो सामान जो खेती बाड़ी करने का हक क्या उनको हासिल नहीं है? यहाँ पे यानी आप इनके मौक़िफ़ की इनके तायीद मौके करते पे हैं इसके ऊपर तायद कर कि रहा हूं। स्मगलिंग जायज़ है। स्मगलिंग जायज़, अगर स्मगलिंग के अंदर 2 कैटेगरीज हैं। अगर आप एक स्मगलिंग देखेंगे पाउडर है, और यहाँ पे अक्सर जो आम मशहूर है कि जी स्मगलिंग क्या होती है, स्मगलिंग होती है आपने पाउडर किया, चर्स किया, ये चीज़ें जो मंशियात हैं, मंशियात के ऊपर ये बात होती है, अक्सर स्मगलिंग का नाम लेते हैं। ये चीज़ जैसे मैंने साबुन का बात की कि मैंने साबुन की स्मगलिंग की, वो तो एक आम चीज़ है, अच्छा, उसको क्यों होना चाहिए? आज तुसी सराई की हो, पंजाबी च कहते हैं कि चोरी लख दी भी ते कख दी भी। आगे करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैफूर रियाज़ है और मेरा ताल्लुक़ जंग बरवाना ख़ानदान से है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू थैंक यू मिस्टर रेहान तारिक, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। आपने हमें इतने बड़े बिज़नेसमैन के साथ बैठने का मौका दिया। और मेरा सवाल सादिक भाई आपसे ही है, जैसा कि आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बताया कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने, जब आप बस चलाते थे आपके बगौल, उन्होंने पोस्टें ख़त्म की, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ भी स्मगलिंग की हिमायत में थे?
نے स्मगलिंग की हिमायत में नहीं थी, लोगों के रोजगार की हिमायत में थी. उसने का ये सोच था कि यार मेरे हर चेक पोस्ट रिश्वत लेता है, वो रिश्वत भी ख़त्म हो जाए. उसने क्या करना था, बॉर्डर पे जो भी था बॉर्डर पे इसने पाबंदी लगा के इसने कहा कि इसके साथ ये करवा दो, थोड़ा थोड़ा टैक्स लेके हर जगह में फिर ये चेक पोस्ट ख़त्म करो. जिसने बॉर्डर पे ये निज़ाम बराबर कर दिया. कि निज़ाम ये थी कि बॉर्डर में 10 रुपये का टैक्स था, 5 रुपये किया था, 5 रुपये था, 2.5 रुपये किया था. उस ज़माने से फिर ये चेक पोस्ट भी ख़त्म हो गया और सिस्टम भी हर बंदा इसके पीछे नहीं भागता था. इसकी वजह से इसने ये सिलसिला खुद देखा है. वो चमन की बॉर्डर से लेकर कराची तक बाई रोड गया. ऐसा भी नहीं था कि मैं इसने हर चेक पोस्ट में इसने मास्क लगा के फिर इसने वो करता था. यार शेवल गाड़ी में थी, प्राइवेट गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में भी नहीं थी. शेवल गाड़ी की चमन से लेकर कराची तक गया. नोइस के लिए भी थोड़ा दिमाग सोच होता. और ये दहशतगर्दी का ज़माना था. वो टाइम दहशतगर्दी नहीं था, इसने बहुत काबू किया हुआ है. जो भी उस जमाने में ये हालात बिल्कुल ख़त्म हुआ है. न जो भी बात की दहशतगर्दी नहीं, इसने बात की तरफ. आप 9/11 से पहले की बात कर रहे हैं? 9/11 से पहले से बात करता हूँ. ठीक, अगला सवाल जी. जी मेरा दूसरा सवाल सादिक भाई आपसे ही है. जैसा कि आप स्मगलिंग की हिमायत में बात कर रहे हैं कि स्मगलिंग जायज़ है आपके बकौल, आप तिजारत को और स्मगलिंग को एक ही चीज़ करार दे रहे हैं, तो आप मिसाल के तौर पर अगर 50 करोड़ की या 100 करोड़ की आप स्मगलिंग कर रहे हैं, आप मुल्क की ख़जाने को नुकसान दे रहे हैं और आप बाद में आवाम की खिदमत के तौर पर 5 लाख या 5 करोड़ आप आवाम में तकसीम कर रहे हैं, तो क्या ये आपके मुताबिक जायज़ है या नाजायज़ है? अल्हम्दुलिल्लाह वो अमेरिका या मेरे ख़ानदान की ज़कात है. हम किसी पे एहसान नहीं करता है. हमने देना है, हम ज़कात की खातर देना है, हमने ये खैरात की वजह से देते हैं. जो भी हम की ज़कात पे हम पे बनते हैं, हम ज़कात के थ्रू से देते हैं, हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं. दूसरा बात आपने ये किया था कि आप ये जायज़ है या नाजायज़ है. हमारा मुल्क में कौन सा वो काम है कि वो जायज़ है? तो फिर ये सारा काम के लिए उसको देख रहे ये बात हो गई, ये रिपीट हो गई बिल्कुल बात. अगला सवाल कर लें. मेरा नाम गुलाम जिलानी भरमाना है, मैं जंग से बिलोंग करता हूँ. मेरा सवाल सादिक भाई आपसे है कि जैसे कि आप की पार्टी है मज़लूम अवामी तहरीक, तो अगर जिस तरह हमारे मुल्क में इस टाइम मेन जो पार्टी है PTI होगी, PMLN होगी, PP होगी, उसके बाद TLP है या मौलाना फजल रहमान साहब की, तो आपको एक ऐसा टाइम हो किसी के साथ आपको इत्तेहाद करना हो, तो आप इसमें से किस पार्टी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? इत्तेहाद किसके साथ करना चाहेंगे? भाईजान जो भी हमारा बहुत अब जैसे मैं अक्सर ये चीज़ें से लोग मेरे पास आते हैं, इसने कहा कि ये आपकी बात करता है. जो भी मैं वही चाहता हूँ कि हमने सबसे मिल के बैठ के सबकी मुल्क के और कौम की भलाई हो, मैं उसकी हिमायत करता हूँ. हमने आज तक मैंने कभी ना नून लीग ना PTI, मैंने वाहिद ये कदम रखा है कि मैंने मज़लूम अवामी तहरीक पाकिस्तान की एक नाम रखा है कि मैंने पार्टी बनाया. आज तक मैंने किसी पे मेरे पे दाग नहीं है कि मैंने किसी के साथ बैठना या ना बैठना. ना नून लीग कर सकता है, ना PTI कर सकता है, ना कोई और कर सकता है. मेरे मुल्क का फायदा हो, खामखा कुछ बंदा कर सकता है. अगर मुल्क का फायदा न हो, हमने अब इसके अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है. अभी इन्होंने जब माइक पकड़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये आपसे आपकी पार्टी का टिकट मांगने लगे. ये अच्छा है, जैसे नौजवान हम के साथ मोहब्बत करता है, मुझे पता है. ये आपको नौजवानों की खातर ये अगर कभी हम पे कोई दाग भी आ जाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मैं इसे मुतमईन हूँ, मेरे दिल साफ है लोगों का और लोगों के बयानात पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ती. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरा आपसे ये सवाल है सादिक भाई कि आप इतना अच्छा प्रोटोकॉल रखते हैं, इतनी गाड़ियाँ आपके साथ घूमती हैं, लेकिन आपकी मकबूलियत जवानों में ज़्यादा है. और जो बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनके साथ लोगों का प्यार इतना नहीं जितना आपके साथ है. क्या ये आपकी ताकत है या आपके साथ लोगों का प्यार है? भाईजान मैंने पहले भी भाई को भी कहा, मेरी तरफ देख के जवाब दीजिएगा जी. भाई मेरे ज़मीर में ये चीज़ नहीं कि मैंने आज तक किसी जवान पे मैंने ऊपर अपना जान समझा है तो मैं इससे ऊपर हो. जो भी हम के साथ या प्रोटोकॉल पे इंसान की इज्जत नहीं मिल सकता है. जो भी इंसान की अपना ज़मीर पे देखे, अपना रवान पे देखेगा, हर बंदा सादिक बन सकता है, हर बंदा सादिक के
حقدار ہے, جو بھی اس کا ہے وہ ہمارا بھی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میرے جو بھی اس وقت کے ہمارا عمر کی جو بھی ہمارا ساتھ نوجوان تھا وہ اس زمانے سے ہمارا ساتھ پیار کرتا ہے, اب سے نہیں ہے. جو بھی ہم کے اس پہ احسان کرتا ہے, میرے شکر کہ الحمدللہ میں سارا دن رات کو دوستوں کے ساتھ دیکھنا. یہ سیاست ایک صرف میری ماں نے ہم کو مجبور کر کے میں یہ سیاست پہ آتا. میرے اس میں آپ کی والدہ نے آپ کو میرے کہا تھا والدہ کہ آپ سیاست میں آئیں؟ میں نے ڈیلی حساب میں میرے گھر میں لوگ بہت زیادہ آتا تھا کہ کسی کا کینسر کا, کسی کا پلانا تھا, کسی کا. پھر میرے والدین نے ہم کو کہا کہ بھائی بیٹے یہ آپ نہیں کر سکتے, کہ کوئی آپ سے نوکری مانگتا ہے آپ نہیں دے سکتے, نہ کوئی وہ کر سکتے, آپ یہ سیاست پہ آ جاؤ. پھر یہ نوجوان 18 میں سارے اکٹھے کر کے تقریباً 4-5 نوجوان کٹا کہ زبردستی سے ہم کو میرے ماں کے پاس, پھر میں نے مانو اس کو ہم کو اجازت دیا. ہم نے سیاست کا یا لوگوں کے ساتھ محبت کرنا یہ صرف سیاست پہ نہیں ہو سکتا ہے. ہر بندے کے ساتھ اخلاق و محبت و پیار کروا کے پھر وہ بندہ, میں آپ کے ساتھ لاہور میں آ جاؤں گا انشاءاللہ, زندگی رہے. ہمارا ہاشمی صاحب کتنا اچھا انسان ہے, وہ کتنا, میں نے آپ یقین کرو اس کے لیے میں نے ابھی تک انٹرویو نہیں دیا, میں نے آپ کو انٹرویو دیا. صرف آپ جوان ہو, میں نے آپ کی ایک محبت کی وجہ سے دیا. کل آپ جائے گا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا چہرہ ایک بندہ خاندانی تھا یا جو بھی باتیں تھا, آپ کو بھی ایک بندے کے لیے پیغام دیتا ہے چہرہ ایک بندے کے پاس میں گیا تھا اس میں کیا خاصیت تھا. اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت اللہ ڈالتا ہے. اور ان شکر کہ الحمدللہ ہم نے اس چیز سے دور ہے کہ ہم نے کوئی کبرجن ہو. میں کبرجن انسان کی کبر کی صرف اللہ کو ہونا چاہے. ٹھیک جی بھائی جان, میرا نام سراج وزیر ہے. میرا آپ سے بھی اور حاجی صاحب دونوں سے سوال بھی, اور آپ کے کچھ جوابات اس لیے رہ گئے کہ آپ نے سوالوں کا بارش کر دیے جس میں ہم سب کو جواب دینا مشکل پڑ گیا. اکیلا حاجی کیا ان سب چیزوں کی جواب دے پائے. وہ کچھ سوالات آپ کے ادھورے رہ گئے جس کے جواب موجود ہے, ثبوت بھی موجود ہے. آپ حاجی صاحب کی ٹیم میں سے؟ میں حاجی صاحب کی کچھ باتوں کی حمایت بھی کرتا اور سوال بھی ہے, لیکن آپ کی کچھ جوابات رہ جاتے جس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ نے حاجی صاحب سے سوال کیا تھا اسمگلنگ اور تجارت اور لائن کی آپ نے بات کی. اس میں فرق یہ ہے جو حاجی صاحب نے بھی بتایا, لیکن حاجی صاحب نے تفصیلی نہیں بتایا کیونکہ آپ کے سوال زیادہ ہو گئے تھے. فرق یہ ہے, یہ فرق میں آپ کو واضح کرتا ہوں کیونکہ ہم سب بارڈر کے رہنے والے, میں خود بھی وزیرستان کا رہنے والا ہوں. وزیرستان میں ہمارے بارڈر پر ہزاروں گاڑیاں ٹھہرے ہوتے تھے جو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کو لاہور پہنچانے کا کیا طریقہ کار ہے, کیا راستہ ہے. میں خود اس چیز کا ثبوت بھی ہے اور خود گواہ ہوں کہ حاجی صاحب نے خود کسٹم سے ان کی بات کی کہ آپ بجائے اس کی کہ ایک سیب ٹرک پہ 20 لاکھ لینے کے بجائے چھوٹ دے دے لوگوں کو, اس میں کمی پیشی کر دے, کیونکہ قبائلی علاقہ ہے وہاں ویسے بھی ٹیکس میں چھوٹ ہونی چاہیے. تو اس چھوٹ کو ہم لائن کہتے, یعنی کسٹم ہم سے ان کی خرچے لیتے تھے, دفتروں کی اخراجات لیتے تھے. یعنی گاڑی کے اوپر اگر 100% ٹیکس تھا اس میں 20% ٹیکس وہ چھوڑ کر, وہ میں آپ کی بات کو یہاں پہ کاٹ رہا ہوں, وہ لائن کس کو جاتی ہے؟ کسٹم آفس کو جاتی تھی, کسٹم دفتروں کو جاتی تھی. اور یہ کوئی اس طرح لائن نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس پر لاکھوں روپے اگر ہم رشوت دے سکتے تھے تو ٹیکس کیوں نہ دے. ادارے کو تو نہیں جا رہی نا, انفرادی لوگوں کو جا رہی, انڈیویجولز کو جا رہی. آپ کی کراچی پورٹ پہ ہزاروں کنٹینر لوگوں کا مہینوں سے ٹھہرے جو ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں, تب بھی اس کی کلیئرنس کی وجہ سے 6 مہینے لوگوں کا اس طرح مال بھی ہوتا ہے جو 6 مہینے بعد ضائع بھی ہو سکتا ہے. ابھی بھی ٹھہرے, یہ آپ کو ثبوت بھی اس بات کی دے سکتے ہم. لوگ مجبور ہو کے افغانستان میں سمجھ گیا, مال لانا پڑا. میں سمجھ گیا لائن کا مطلب, میں سمجھ گیا کہ لائن ہی ہوگی. آپ نے اس کو جائز کس نے کہا ہے؟ میرے جائز خیال نہیں میں ہے. آپ کی ہی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی ہی انٹرویو میں پیر تو, کیونکہ ہم اگر میں اگر نکاح کرنا چاہوں گا تو علماء کو, مولوی کو بیچ میں بٹھاؤں گا یا آپ کو بٹھاؤں گا, آپ میڈیا والوں کو, علماء کو بٹھاؤں گا. آپ نکاح کرنے کے لیے کوئی عالم نہیں چاہیے. میری سنیں نا میری بات, یہ بھی میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں. جی نکاح کرنے کے لیے کوئی مولوی نہیں چاہیے, مولوی نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ اس کو نکاح کے شرائط کا تو پتہ ہو. ہاں, اتنا علم تو ہونا چاہیے. قبول ہے, میں وہی بتا رہا ہوں, قبول ہے, میں وہی بتا رہا ہوں. نہیں یہ شرائط نہیں, یہ بھی شرائط نہیں ہے جو آپ بتا رہے, اس کی شرائط کا پتہ ہو. میں ایک چیز آپ کو صرف واضح کرتا ہوں کہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب, آپ نے ہی انٹرویو کیا, آپ کے ہی انٹرویو میں اس کا یہ فتویٰ پڑا ہے کہ بھائی جان اگر کوئی مال باہر سے لانا چاہ رہا ہے وہ جوڑ توڑ کر کے اب کوشش کرے گا کہ میں کتنی کم ٹیکس میں مال پہنچا دوں
लाइन वाइन देके, लाइन सीधी होनी चाहिए बस। ये मुफ्ती तारिक मसूद को भी शायद पता होगा कि लाइन वाइन देख के ही आएगा। अच्छा, मुफ्ती साहब को लेकिन बताइए। उसने- इसने फितवा दिया था इस बात पे कि ये तिजारत है, क्योंकि हम मुंशियात तो ला नहीं रहे, कोई इस तरह की चीज़ें तो ला नहीं रहे कि मुल्क को उसमें नुकसान हो, मुल्क के अवाम को रिलीफ है इसमें। और दूसरी बात, हाजी साहब से हमारा एक सवाल है कि जिस तरह KPK में और बलूचिस्तान में पिछले इलेक्शन में पावर शो दिखाई थी हमने, वो तो हाजी साहब ने जवाब भी दिया है, वो जवाब हो गया है कि पिछला इलेक्शन किस तरह था। हम फॉर्म 45 की कोशिशों में तो हमें नहीं था पता कि फॉर्म 47 से जीतना होगा, वरना जीते थे काफ़ी सीटें हमने KPK में भी और क्वेटा में भी। लेकिन अब हाजी साहब से ये सवाल है कि क्या अगले इलेक्शन में पंजाब में ही इसी तरह पावर शो दिखाएंगे? पंजाब में भी हमारे कैंडिडेट, हाँ जी, पंजाब में भी आ रहे हैं हाजी साहब, पंजाबी में भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में मेरे साथ बहुत अच्छा टीम है और मेरे साथ बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे लेवल पे भी नहीं है के साथ। और अच्छा एक जवान हो चीज के पीछे 1000 2000 2000 5000। आप एक साल पहले हम चकवाल में गए थे, एक छोटा तहसील में गए थे कि जो भी नौजवानों ने हमके साथ मोहब्बत दिया वो कभी न मेरे खैबर पख्तूनख्वा ने हमको दिया, ना बलूचिस्तान ने हमको दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमके साथ पंजाब में अच्छा, पंजाब में भी आ रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम साथियों को मीडिया ज़रात दिल की गहराई से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बादशाह रवान है और मलिक बादशाह खान, और मैं मज़लूम अवामी तहरीक पाकिस्तान का NA5 अपरदीर का कैंडिडेट था पिछले इलेक्शन में। आप मीडिया हजरात जो है ना, आपने बहुत अच्छी सवाल की, मामूली बॉर्डर तिजारत पे हाजी साहब का जो है ना खूब क्लास लिया। हम शुक्रगुजार हैं आप ये बात आपने ऐसा सोचा नहीं, बात हाजी साहब ने ऐसा नहीं सोचा। हम ये भी कह सकते हैं हाजी साहब ने, ये ऐसा थोड़ी होता है, ये तो डायलॉग, एक मुकालमा है। बात मेरी बात ये है सर कि मीडिया जो है ना, मीडिया पाकिस्तान की तरक्की में समझो रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखता है। सहाफ़त जो है ये एक ऐसी सुतून है जो मुल्क की तरक्की और इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है, शार्ट मेरी ये सवाल है कि नेक्स्ट ईयर 24-25 में जो IMF के जो करप्शन की जो रिपोर्ट सामने आया, अभी जो रिपोर्ट आई है, अभी जो रिपोर्ट आई 51 अरब रुपए जो करप्शन हुआ, इस पे आप लोगों ने अगर कोई मैंने प्रोग्राम किया इस पे, किए हैं, हाँ। वो क्लिप भेज देना, खिराजी तहसीन पेश करता हूँ आप। बहुत शुक्रिया जी। जिस दिन रिपोर्ट आई थी उसी दिन मैंने इस पे शो किया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैंने नहीं देखा, ये मैंने किया उसी दिन। एक अहम प्रोग्राम होना चाहिए, उसी दिन कर दिया था मलिक बादशाह खान साहब जी। बस आपको क्लिप भेज देंगे। अगला सवाल अब कर, अब अगला किसी को सवाल करने दें मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे कि हमें बहुत अच्छा लगा आप इतने सादगी से हमारे साथ अंदर आए और बैठे, जिस तरह हम भी एक आम शहरी हैं और आप भी एक आम शहरी हैं। तो नहीं, वो आम शहरी नहीं है, वो बहुत अच्छी लगी जिस तरह वो आए, एक आम शहरी की तरह आए। आम शहरी की तरह से आए, आम शहरी की तरह आए, ये अच्छा लगा आपने। वो बोल रहा हूँ कि आप एक आम शहरी की तरह हम आम शहरियों में आए। मेरा ताल्लुक भी रावलपिंडी से है और मेरा एक आपसे जी मेरा आपसे ये सवाल है कि हम अगर तिजारत करना चाहें, ठीक है, तो हम कोयटा में तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे शनाख्ती कार्ड इधर पंजाब के होते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए मसले बनते हैं। तो अगर हम एक आम तिजारत एक मुल्क के अंदर एक करना चाहें तो आप हमें कोई इसके तरीके बता सकते हैं? भाईजान, मैंने आपको कहा पहले, हमने 3 साल पहले मैंने करना था, मैंने इस लोगों का बाहर भेजना था, मैंने लोगों का हेल्प कर सकता था। जो भी मौजूदा हालात है आपने खुद आपके सामने है, चाहे आपने कहा कोयटे में आ सकते हैं। कोयटे में पहले हमारा किप्तान के बॉर्डर में बहुत लोगों के रोज़गार था, वो किप्तान के बॉर्डर भी बंद हुए। देखना, लोग हमारे चमन के बॉर्डर में देख रहे हैं। असली कारोबार हम लोगों की होता है किप्तान के बॉर्डर से, किप्तान की ईरान से इस तरफ से काम होता था ज़्यादा। उसके लिए दुबई से मतलब डायरेक्ट आता था, फिर उधर अफगानिस्तान जाने की ज़रूरत होता नहीं था। अभी ये पॉलिसी का अगर बदल हो गया, मैं नौजवानों को फिर भी उसी सिस्टम के पे लाऊंगा, दोबारा लाऊंगा, ईरान से और किप्तान से। अभी देखना, सुबह एक है, ग्वादर से एक ये हालात उधर एक है और किप्तान से अलग है। और ग्वादर के मतलब अभी लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं ग्वादर कामयाबी के लिए, किप्तान को बंद कर दिया, ग्वादर की तरफ से वो करते हैं। बात ये है मतलब हमारे जिले का, हमारे सूबे का खैरख्वाह नहीं है। ऐसे नौजवानों की बहुत रोज़गार होता है, क्यों नहीं होता है रोज़गार? अगर एक बंदा
मैंने उनके पहले भाई को कहा कि मेहनत करना किसी के साथ कोई नाजायज़ नहीं है, अपना मेहनत पे कामयाबी हासिल कर सकता है बंदा। ये सोच नहीं है कि भाई एक बंदा का अगर किसी ने ये सोच के किया तो मेरे एक दोस्त को कामयाबी हासिल करवा दूंगा, ये कामयाबी है। ठीक। तो इस चीज़ से मुझे लगा शायद वो अभी आपसे कोई 3-4 करोड़ रुपया मांग रहा है। 3-4 दे दें, मैं भी कोई काम शाम करूं। तो हाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आपसे बहुत अरसे से हम मुलाकात करना चाह रहे थे, आपकी मेहरबानी है। मेहरबानी तारिक भैया, मैं पहले आपको शुक्रिया फिर आप भी अदा करता हूँ कि आपने नेक मामूल, अभी जवान हो तुम, रात को दिन को मुझे घर पे भी बुला के मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे नेक असद की चरमीन से नहीं, मैं इंसानियत की बात करता हूँ। मैंने आपको कहा कि मैंने ज़िंदगी में 2 चीज़ को पर्सन है, कि बार मुझे पर्सन नहीं है, एक जवान पे मैं ऊपर नहीं हूँ, ये हमारा साथ बराबर शरीक है, उसकी जो भी हक है हमारा भी इतना हक है। मुझसे मैं फ़ख्र करता हूँ, जो भी लोग हमको पसंद करता है इसी की वजह से पसंद करता है कि मैं बस जाते जाते आपको बता दूं, पंजाब के जो नौजवान है ना, वो आपको टिकटॉक पे बहुत देखते हैं और उनको पता है एक सादिक खान है, और जैसे मैंने कहा ना, लंबी ठाट बाट गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल। तो पंजाब के लोगों को बताएं कि आपके कितने टिकटॉक अकाउंट हैं, क्या आप टिकटॉक पे आना पसंद करते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना पसंद करते हैं? यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि लोग इस पे हमारा जिली अकाउंट बना के लोगों से लुटमार करता है। हालांकि 4-5 बंदों पे हमने FIR भी किए थे। कोई ऐसे लोग ज़मीर नहीं है फिर किसी को धोखा देना गया कि वो करना। वाहिद अल्लाह गवाह है, हमारा कोई टिकटॉक कोई ना अपना है, न मैंने रखा हुआ है, न मैंने पर्सनल। अभी मेरे सर पे 2-3 बंदे हमारा अपना पार्टी के अकाउंट चला रहे, मेरे शख्सन कोई भी नहीं है, न आज तक मैंने बनाया न मेरे है। अभी मेरे 2 साल भी पूरा नहीं हुए, मेरे सिर्फ पार्टी के नाम पे अकाउंट है, मेरे अपना नाम, आपका अपना कोई टिकटॉक अकाउंट हमारा न कोई टिकटॉक है, न हमारा कोई अपना पेज है। ठीक, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जी। सादिक खान साहब, हाजी सादिक खान के नाम से मशहूर हैं, मजलूम अवामी तहरीक के चेयरमैन भी हैं। जो सवाल हमारे जहनों में थे, ज़ाहिर है, और जो क्रिटिक्स पूछना चाहते थे, हमने सादिक खान साहब से पूछ लिया, और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने बड़ा हम्बली उन तमाम तर सवालों को रिस्पॉन्ड भी किया। आई एम श्योर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहल वयाल का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पर नज़र रखिएगा। हमने कोशिश की कि इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को इस्लामाबाद में करें और अपना फॉर्मेट बरकरार रखें जिसमें ऑडियंस भी मौजूद होती है। तो ऑडियंस भी यहाँ हमारे सामने रही, ऑल्दो यहाँ हमारे पीछे नहीं थी, बैकग्राउंड में नहीं थी, लेकिन सामने ऑडियंस बैठी हुई थी, इन्होंने सवाल भी किए। आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS। अस्सलाम वालेकुम।